بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے قرآن کلاس سڈنی کے بہاف پہ آپ سب لوگوں کو جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ تو اب جان کو آ گیا ہے، ایک ہی طرح کی روٹین سے سٹریس ہونے لگا ہے۔ لگتا ہے زندگی رک سی گئی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بوریت، سستی، تھکن، یہ سب چیزیں ایسی ہونے لگی ہیں کہ اس سے سٹریس ہونے لگا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں۔ وہ ساری سوشل گیدرنگز، ملنا ملانا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب انتظار ہے کہ کب یہ ختم ہو اور ہم اگین اپنی دوبارہ نارمل روٹین پہ آئیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم آج کل سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور انہی کیفیات سے تقریباً گزر بھی رہے ہیں، اور اس وجہ سے بہت اس پوری صورتحال نے جو ہے وہ ہمارے مزاجوں پر بھی اثر ڈالا، ہمارے رویوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اور یہ طول پکڑتا ہوا جو لاک ڈاؤن ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ مزید جو ہے وہ ہمیں خدا نخواستہ کہاں پر ہم اپنے مطلب ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے رویے مستقل اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں جو کہ ایک منفی چیز ہمارے رویوں میں آ گئی ہے۔ اسی میں سے ایک چیز جس کا اظہار ہم اپنی مطلب اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے غصے کی صورت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، چونکہ ہم آج کل انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے لگتا ہے، اور کوئی بات نہیں بھی ہے تب بھی غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات ہے تب بھی غصہ آ جاتا ہے، اور ان سب چیزوں نے ہمیں بنیادی طور پر متاثر کیا ہے، ان حالات نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے ایک ٹاک پچھلے مہینے بھی اپنے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ رکھی تھی، اور تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اور ہم جان سکیں کہ یہ جو آزمائش کا وقت ہے ہمیں اس کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمیں کچھ ٹپس اور ٹرکس بھی ملی تھی، کچھ مشورے ملے تھے، کچھ چیزوں کو ہم نے یقیناً اڈاپٹ بھی کیا ہوگا۔ تو اس وقت بھی یہ لگا، اور اس ٹاک کو کافی پسند کیا گیا، اور اس وقت خود بھی یہ لگ رہا تھا کہ کچھ تشنگی سی رہ گئی ہے اور ہمیں اپنی بات چیت کو مزید ابھی جاری رکھنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر وقت ہمیشہ ہی قلت کا شکار ہوتا ہے۔ تو لیکن اسی بات کے پیش نظر دل کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے مہمانوں کو، اپنے ایکسپرٹس کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں، اور کسی عنوان پر، کسی موضوع پر جو آج کل کے حالات سے ریلیٹڈ بھی ہے، ہم اپنے لیے کچھ سیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے جو ہماری ایموشنز ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، ان حالات میں کس طرح سے ان کو متاثر کیا ہے، اور ہم کس طرح سے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے ایک چینلائز کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب بھی ہم جانتے ہی ہیں کہ کسی زمانے میں پہلے جو ہے وہ آئی کیو لیول جس کا ہائی ہوتا تھا اس کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک بریلینٹ ہے، یا وہ کامیاب شخص ہے، یا وہ باصلاحیت شخص ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہی ہے کہ آئی کیو سے زیادہ ای کیو پر بات ہوتی ہے، اور یہ کہ جو اپنے ایموشنز کو بیلنس کرنا سیکھ لیتا ہے، اس اسکل سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ یا ایموشنز کے حوالے سے بات چیت کریں اپنے ان ایکسپرٹس سے جن کو ہم نے پہلے بھی مدعو کیا تھا، اور ہم دوبارہ سے ان کو زحمت دیں کہ وہ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو متاثر کیے بغیر، یا ہم ان کو چینلائز کس طرح سے کریں کہ ہمارے رویے اور ہمارے بیہیویئر میں کم از کم نیگیٹو یا منفی چیزیں داخل نہ ہوں، اور ہم پازیٹیولی ان چیزوں کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ظاہر اس پینل ٹاک کا دوبارہ سے انعقاد کیا، آپ سب کی خواہش بھی تھی، مطالبہ بھی تھا، اور شکریہ ہمارے ان مہمانوں کا بھی جن کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تعارف بھی کراتی ہوں کہ وہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو بھی قبول کیا، اور وہ دوبارہ سے ہماری اس ٹاک کو انہوں نے جوائن کیا میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو ہماری پہلی مہمان جو ہیں ڈاکٹر جویریہ، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو یقیناً اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ ڈاکٹر جویریہ جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور نیو ساؤتھ ویلز کے مختلف ہاسپٹلس میں اپنے فرائض انجام دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ ورکر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور بہت اچھی لکھاری بھی ہیں الحمدللہ۔ ان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ
سیکھیں گے, کچھ پوچھیں گے. اور ہماری دوسری مہمان سمیہ افضال ہیں, لائف کوچ ہیں اور خواتین کی کوچنگ کرتی ہیں, اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ان کے کچھ نظریات ہیں, اور وہ یہی کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور اس کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو آپ کو السلام علیکم سمیہ اور جویریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنی مائک بھی کھول لیں, اور میں باقی سب جو جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ان سے کہوں گی کہ اس موضوع کے اعتبار سے آپ کے بھی جو سوالات ہوں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ چیٹ باکس میں ڈالتے رہیں. ہماری ایک ٹیم ان کو مجھ تک پہنچا دے گی, اور ہم اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ سوالات اپنے جو ایکسپرٹس ہیں, اپنے ماہرین دونوں خواتین ہیں, ان کے سامنے ضرور رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. فی الحال انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں. میرا پہلا سوال جو ہے وہ سمیہ سے ہے, اور وہ یہ کہ ظاہر ہے ان حالات میں جیسے میں نے بھی کہا اور ہم سب کو اندازہ ہے کہ اسٹریس کے حالات ہیں. تو ایک تو یہ کہ اسٹریس کیا ہے, اور غصہ یا اینگر, ان دونوں میں ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مطلب غصے کو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا زیادہ ڈیفائن کریں کہ اینگر ہوتا کیا ہے, وہ مقابلہ اسٹریس بھی اور ویسے بھی. اور دوسری ایک بات یہ کہ کیا یہ کنٹیجیس ہے کہ اگر گھر کا ایک فرد ہے تو پھر وہ اثرات دوسرے افراد کو بھی پہنچ جائیں. جی سمیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جزاک اللہ خیر. السلام. آپ نے سوال پوچھا اور سو ہیپی ماشاء اللہ. سنڈے مارننگ کافی ساری خواتین, میں دیکھ رہی ہوں نمبر آف خواتین یہاں پر ماشاء اللہ 93 اس وقت ہوئی ہیں. بارک اللہ فیکی. میں شروع کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میں بیٹھے ہوئے یہی انٹینشنز اپنے کلیئر کر رہی تھی کہ آج کی جو یہ ماشاء اللہ آپ نے اتنی اچھی آپ نے کوشش کی ہے, تو اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی بات ہو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے. ایوری گڈ تھنگ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو بھی ہم سے کوئی بات نکلتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے اور آپ کو بھی اجر دے. آمین. اچھا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا سوال تھا کہ اسٹریس کیا ہے اور اینگر کیا ہے. تو دیکھیے اسٹریس میں ہم سب لوگ اس وقت ہیں, جو کہ آپ نے ابھی شروع میں ڈیفائن کیا ماشاء اللہ. سو گریٹفل کہ آپ نے اچھا ڈیفائن کیا ماشاء اللہ. سو ایلیکوینٹ. اسٹریس میں ہم لوگ سب اس وقت ہیں, اور اوور ویلمنگ سچویشن میں تقریباً 3 مہینے ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کا تو اسٹریس لیول بہت ہی ہائی ہے, اور یہ کہ مستقل بچے گھر پہ ہیں اور بچے بھی کرینکی ہو رہے ہیں. اور تو اسٹریس وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جو ہے کہ مینٹل پریشر ہو یا ایموشنل پریشر ہو, تو ہمارے جو ہے وہ ایموشنس بالکل ہائیک پہ پہنچ جاتے ہیں اور ہم لگ رہتے ہیں ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از ایکچولی اسٹریس. اور بھی اسٹریس کو ہر ایک کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے اپنے حساب سے کہ مجھے میرے لیے یہ اسٹریسفل سچویشن ہے, یا میرے لاک ڈاؤن اسٹریسفل سچویشن ہے, یا میرے لیے پڑھائی اسٹریسفل ہے, یا اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں میری پڑھائی بہت اسٹریسفل ہو گئی ہے لاک ڈاؤن میں, مجھے اسپیس نہیں مل رہی ہے اپنی. This is how we define stress, anything that is overwhelming for us. Whereas anger is کہ ہمارا اتنا زیادہ ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہوتا, اتنے ریج کی کیفیت سے آ جاتی ہے کہ بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی غصہ جو ہوتا ہے ایک فطری چیز ہوتی ہے, and I wouldn't say کہ غصہ کوئی بری چیز ہے. غصہ ہے, رونا ہے, ہنسی ہے, بھوک ہے, یہ سب چیزیں ہماری فطرہ میں آتی ہیں. اور لیکن اگر یہ ایک ایکسٹریم طریقے سے چلا جائے, اس کو نیگیٹو انداز میں یوز کیا جائے, then it becomes an enemy for us, اور وہ پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا ہوتا. تو غصہ از آف کورس لائک اسٹریسفل سچویشن میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غصہ پھر آ جاتا ہے, and it leads towards غصہ, but then we can control that. And so they are not two different things, but they are of course different as well. Stress is actually making us, try ہمارے سارے coping mechanisms کو وہ ابھار رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو سنبھالیں, ورنہ پھر ہم غصے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کیا یہ کنٹیجیس ہے؟ اور دوسری ایک بات کی آپ کے سوال سے ہی مجھے ہوا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری ایموشنز ہمارے اندر ایک انسان کے اندر رکھی ہیں, لیکن غصہ ایک منفی جذبہ ہے نا. جی جی. تو اس کی کیا حکمت اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہمارے اندر غصے کو آنا, اور دوسری جو بات ہے کہ کنٹیجیس ہے کہ نہیں. غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. غصہ کوئی غلط کام پہ آ رہا ہے
تو ہاں ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس کو کام کو روک سکتے ہیں. مطلب اگر اٹس ان ویری ان نیچرل ہوگا کہ کسی کو غصہ نہیں آ رہا ہو, مطلب اپ اینڈ ڈاؤن بیلنسز ایموشنز ہوں گے, اور غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. کنٹیجیس ہے یا نہیں ہے, آف کورس اٹس کنٹیجیس. اگر کسی کے فار ایگزامپل کسی کو اپنے باس سے ڈانٹ پڑتی ہے, وہ گھر آتا ہے وہ ہسبینڈ, اور اپنے اس کو اتنا غصہ ہو رہا تھا جیسے اس کی وائف کو سوال پوچھتی ہے وہ فلک ہو جاتا ہے, اور پھر سارا غصہ جو ہے وہاں اتر جاتا ہے. اور جہاں اماں نے غصہ اٹھایا تو جہاں پر پھر بچوں کے پر غصہ نکل گیا. سو اٹس کنٹیجیس ان سینس کہ وہ سیریز وہ ریئیکشنری آ رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن چل رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہاں آگے وہ جی آپ بولیے. نہیں, وہ ریئیکشن ہی ہوتے ہیں کنٹیجیس, مطلب کنٹیجیس ان سینس کہ وی ایکچولی ہم اس کو انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم اس کو پروسیس کیسے کریں, اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو دوسروں کے اوپر نکال دیتے ہیں. صحیح. اور میں پڑھ بھی رہی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, کہا انہوں نے جگہ لکھا ہے ان کی اس میں کہ جو غصے کے موقع پر غضبناک نہ ہو وہ انسان نہیں گدھا ہے. یعنی یہ غصہ جو ہے ظاہر غلط چیز پر غصہ آنا فطری چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ایموشن ہمارے اندر رکھا بھی ہے. اچھا, اگلا سوال میرا انشاءاللہ جویریہ سے ہوگا. ڈاکٹر جویریہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے, اسٹیٹ آف اینگر میں جب ہوتا ہے, تو اس وقت اس کے جسم کے اندر کون سی فزیکلی اور کیمیکل جو چینجز آتے ہیں یا نہیں آتے, پہلے تو یہ بتائیں, اور کس طرح کی ہوتی ہیں, اس کی کیا اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ بھی اور باڈی پوری کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ تھوڑی سی آواز کو اچھا تیز کر لیجیے. ٹھیک, بہتر ہے آواز؟ میں اپنا بھی والیوم چیک کر لوں, باقی لوگ بھی بتا دیں. اگر سمیہ آپ کو صحیح آ رہی ہے, میری آواز مناسب ہے؟ آپ کی آواز ہاں بہتر تھا, لیکن تھوڑی سی اگر آپ زیادہ زور سے بولیں تو شاید ٹھیک ہے. میں نے ویسے اپنا والیوم بھی ذرا صحیح کر لیا, انشاءاللہ مجھے ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا غصہ ایک محض منفی جذبہ ہے اور کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, اور آپ نے اس میں ایک قول بھی بتایا. لیکن جب ہم سیرت صحابہ پڑھتے ہیں تو سارے صحابہ میں اس طرح آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ آپس میں ہنستے بھی تھے, مذاق بھی کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو دین کی باتیں بھی ہوتی تھی, تذکیر بھی ہوتی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں گھومنے لگتی تھی غصے کی وجہ سے. تو غصہ جو ہے وہ ایک گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اٹ از امپورٹنٹ, لائف کے اندر اہم ہے. پہلے تو یہ بات ہے. البتہ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے اپنے ہر ایموشنز کو مینج کرنا سیکھنا ہے. جو آپ نے فزیکل اور ایموشنل اور کیمیکل رسپانسز کی بات کی, اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو اسٹریس ہے, اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن یہ پرسیو کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اسٹریس کہتے ہیں. وہ جو رسپانس ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو میرے سامنے ہے یہ مجھے تکلیف پہنچائے گی, نقصان پہنچائے گی, اس کو تھریٹ پرسپشن کہتے ہیں. جب وہ کسی چیز کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے تو اس کے جواب میں اس کے ڈفرنٹ ملٹیٹیوڈ آف ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ ایک ایموشن انزائٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم انزائٹی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور جو اسٹریس کا ایک ریسپانس ہے وہ اینگر ہے. تو اینگر از ون آف دا فیو ایموشنز دیٹ ڈیولپس ان ریسپانس ٹو اسٹریس. اب یہ جو اسٹریس ہے یہ امیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے. امیڈیٹ ایسا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بچے نے کوئی گلاس گرا دیا اور وہ گلاس آپ کا بہت قیمتی تھا, مہنگا تھا, تو اس کے جواب میں آپ کو غصہ آئی, ایک امیڈیٹ رسپانس ہے, ٹھیک ہے. اور لانگ ٹرم رسپانس یہ ہے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ ابیوزو ہے, روزانہ آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے, روزانہ آپ کے حقوق نہیں مانے جا رہے, آپ کو رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریس ہے جس سے آپ کے ذہن کو سامنا ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک امیڈیٹ اس کی بات کی. تو جو یہ رسپانس اس کے جواب میں ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اینگر انہی میں سے ایک رسپانس ہے. اور یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چونکہ آپ برین سے پوچھ رہی ہیں تو برین کے وہ سینٹرز جو کہ اینگر, انزائٹی, ڈپریشن اور دوسرے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بہت قریب قریب واقع ہے. وہ ایک چھوٹے سے مائکرو ملی میٹر میں بالکل قریب قریب ہیں. تو یہ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں, جو برین کی سائنس پڑھتے ہیں, ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہر ایموشن کو بہت زیادہ الگ الگ کرنا ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا,
آسان بنانے کے لیے میں آپ کو برین کے سینٹرز کے نام اور وہ سب چیزیں نہیں بتاؤں گی, لیکن بالکل آسان بتانے کے لیے میں لوگوں کو اس طرح بتاتی ہوں کہ جو ہمارا دماغ ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک تھنکنگ برین ہے اور ایک فیلنگ برین ہے. ایموشنز کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں, یہ والے فیلنگ کو نہیں کہہ رہی کہ ٹچ, آئی, سائٹ, جو 5 سینسز ہیں اس کی فیلنگز کے بعد ایموشن کے اعتبار سے ایک ہمارا برین ہے جو کہ فیلنگ برین ہے, اور ایک ہمارا برین جو ہے وہ تھنکنگ برین ہے. تو جب آپ برین کی کہیں پکچر دیکھتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ کانولیوٹیڈ, وہ جو روئی کی طرح سے نظر آتا ہے, وہ آپ کا تھنکنگ برین ہے جس کا اگلا حصہ ہوتا ہے. اور جب آپ برین کو, یہ 2 ہوتے ہیں اس کے ہیمسفیئر, جب آپ اس کو کھولتے ہیں ادھر بیچ میں چھوٹا سا ایک جہاں سے حرام مغز شروع ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کا فیلنگ برین ہوتا ہے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے دونوں کو سمجھنا. اچھا, جو آپ کا فیلنگ برین ہے یہ آپ کے فزیکل رسپانسز کو جنم دیتا ہے. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تھریٹ ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو اس کے رسپانس میں آپ کا آٹونومک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جو کہ کسی تھریٹ کو سمجھ کے فلائٹ یا فائٹ رسپانس دیتا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے اس سے میں نے لڑنا ہے یا اس سے میں نے بھاگ جانا ہے. تو میں نے غصہ کرنا ہے, چیخنا ہے, چلانا ہے, جواب میں مارنا ہے, یا میں نے اس کو چونکہ اپنے نقصان تو میں یہاں سے بھاگ جانا ہے. تو اس کے لیے جسم میں جو رسپانسز ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, کیونکہ جو اینگر مینجمنٹ کا پہلا جو اصول ہے وہ یہ کہ اویئرنیس حاصل کریں. تو آپ دیکھیں کہ جب غصہ آتا ہے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, اور ہم اس کو ایک ہاٹ رسپانس کہتے ہیں. ہمارا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, ہمارا ہارٹ ریٹ تیز تیز بڑھنے لگتا ہے, اور ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں, عضلات ہیں, وہ تن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ہماری, تو اینگر از این ایموشن, اور اس کا جو رسپانس ہے اس کو اگریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینگر ہو سکتا ہے آپ اس کو رسپانس کسی کو شو نہیں کر رہے ہوں. جیسے فرض کریں کچھ خواتین ہیں جو مستقل ایک ابیوزو ریلیشن شپ میں رہ رہی ہیں, غصہ ان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, البتہ اس کے رسپانس میں اگریشن ابھی آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اینگر اندر ہے لیکن اگریشن ڈیولپ نہیں ہوا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب رسپانس میں اگریشن آتا ہے, توڑنا پھوڑنا, چیخنا چلانا. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے اسٹریس مینجمنٹ اور ای کیو کی جو آپ نے حوالہ دیا, کہ ہم اپنے جذبات, اپنے ریاکشنز اور اپنے جسم کو سمجھیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے. جزاک اللہ. اچھا جویریہ, میں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب جیسے آپ نے کہا کہ امیڈیٹ غصے کی کیفیت ہوتی ہے, اس وقت ایک انسان کے دماغ میں, ظاہر ہے وہ ایک انسان ہے, اس کے سوچنا سمجھنے والا ہے, بہت معقول اس کی عقل ہے, وہ بہت سارے کام کر رہا ہے, لیکن اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ وہ غصہ کرنے لگتا ہے. اس وقت یہ اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج نہیں سوچ رہا ہوتا کہ جو میں کروں گا اس کا کیا رزلٹ ہوگا. جی, اس وقت اس کی سوچنے والی صلاحیت کہاں چلی جاتی ہے؟ بالکل. تو اس لیے کہ جب امیڈیٹ جو ریسپانس ہوتا ہے اینگر کا, وہ آپ کا فیلنگ برین ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. آپ کا تھنکنگ برین وہ جو روئی کی طرح ہوتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. تو جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں, یا جس کو اسٹریس مینجمنٹ کہتے ہیں, یا جس کو اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں, اس کا مطلب, اس کا سارا پروسیس یہ ہے کہ آپ کے فیلنگ برین کو روکا جائے اور آپ کے تھنکنگ برین کو ایکٹیویٹ کیا جائے. تو امپلسیوٹی جو آپ کی آتی ہے وہ آپ کو اس لیے اس وقت آپ کا تھنکنگ برین ایکٹیو نہیں ہوتا. تو ہم جب اینگر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا امیگڈیلا. امیگڈیلا 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 آپ کا فیلنگ برین ہے. اور جب آپ کو امیڈیٹ اینگر یا تھریٹ ہوتی ہے تو وہ امیگڈیلا جو ہوتا ہے, جو فیلنگ برین ہے, وہ آپ کے تھنکنگ برین کو اوور پاور کر لیتا ہے. اس کو امیگڈیلائڈ ہائی جیکنگ کرتے ہیں, یعنی وہ آپ کے تھنکنگ برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے, اور وہ سوچنے سمجھنے نہیں دیتا, بلکہ وہ خود ہی سے فیصلہ کرتا ہے یہ تھریٹ ہے اور مجھے اس کا رسپانس دینا ہے. جبکہ ہم جب اینگر مینجمنٹ پڑھیں گے تو ہم اپنے فیلنگ برین کو خاموش کراتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ, اور اس کو ہم مینج کرتے ہیں, اور پھر ہم تھنکنگ برین کو لگاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, اس طرح کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے. جب ہم اگلا اسٹیپ دیکھیں گے تو ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں جی سمیہ, آپ سے اسی سے آگے چلتے ہیں. تو ایک سوال ہے کہ جیسے کہ جویریہ نے بھی کہا کہ لانگ ٹرم بھی وجوہات ہوتی ہیں کسی کے غصے کی, اور امیڈیٹ بھی کوئی بات بہانہ بن سکتی ہے کہ کسی شخص کو غصہ آئے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس غصے کی کیا کیا وجوہات, یعنی ظاہر ہے ایک عام بندہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ وہ کون سے انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹر ہو سکتے ہیں جو کسی کے غصے کا باعث بنتے ہوں. جی, ابھی جویریہ نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ اسٹریس لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم, یعنی کہ ایک ایکیوٹ اسٹریس بھی ہوتا ہے, ایک کرونک ہوتا ہے. تو جو کہ لانگ ٹرم چلا جا رہا ہوتا ہے نا,
تو اس کی وجہ سے نا غصہ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے, مطلب ہمارے اندر ایموشنز اتنے اوور ویلم ہوتے چلے جاتے ہیں کہ غصہ ہمارے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. خاص طور پہ جو ڈومیسٹک ابیوز والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا غصہ ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا نا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ غصہ اندر جمع ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کا سوال نہیں کہ آپ نے سوری میں آپ کا سوال ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ غصہ کیوں, کیا کیا وجوہات ہو کیا سکتی ہیں؟ وجوہات کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارے اپنے ریلیشن شپس جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ غصہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ریلیشن شپ میں کہیں پر گڑبڑ آ جاتی ہے وہاں پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے کسی بھی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں غصہ تھا, ہمیں اسی لیے غصہ آتا ہے, ہم اتنے غصے کے عادی ہیں یہ اور اسی لیے ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن اٹس ناٹ نیسسری کہ فیملی میں غصہ ہو تو ہی ہمیں غصہ آئے گا. غصے کی تو وجوہات بہت ساری ہیں, اور anything and anything that triggers you that will make you angry, but آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے اینگر کو ڈائریکٹ کس طرح کرنا ہے. اچھا سمیہ, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی. میں چاہوں گی کہ جیسے آج کل ہم مستقل گھر پر ہیں, اور جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں بھی بات کی تھی کہ بچے بھی گھر سے ہی پڑھائیاں کر رہے ہیں, اور اس میں زیادہ ہم خود بھی اسٹریس میں ہیں, ہمارے بچے بھی, گھر والے بھی اسٹریس میں گزر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہم بچوں پہ غصہ کرنے لگیں یا اپنے ہسبینڈ پہ غصہ کرنے لگیں. اور ظاہر ہے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایک کوئی ایکسٹریم نیگیٹو ریلیشن شپ میں نہیں رہ رہے, ہم ایک اچھے ریلیشن شپ میں نارملی ہیں, لیکن ان حالات نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ ہم خود بھی اور بچے بھی, ہسبینڈ بھی, ہم الجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو ان حالات میں اسپیشلی کون کون سی ایسی وجوہات ہوں گی یا ہو سکتی, ہم اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم پھر اس سے نمٹ بھی سکیں. صحیح. ایک ٹپیکل سچویشن جو ایک لاک ڈاؤن میں ایک گھر میں ہے, سارے بچے بھی ہیں اور ہسبینڈ بھی ہے اور وائف بھی ہیں اور ایک ہی گھر میں اور لمیٹڈ اسپیس میں سب رہ رہے ہیں, تو ہر ایک کی اپنی اسپیس بھی نہیں مل رہی ہے, تو ایک کامن اسپیس میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر اسپیس نہیں مل رہی ہوتی وہاں پر بھی تھوڑی سی الجھن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اسٹریس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑے آہستہ آہستہ پہ غصہ بھی آنے لگتا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم ایک صاحبہ نے بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ ہے مستقل لاک ڈاؤن میں, اور وہ میرے کمرے میں ہی ان کا آفس بنا ہوا ہے اور مجھے اپنے کمرے سے باہر ہونا پڑتا ہے. تو وہ سارا باہر ہونے کی وجہ سے انہیں سارا اپنا غصہ آنے لگتا ہے کہ مجھے تو اپنی اسپیس ہی نہیں مل رہی. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں غصہ آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور دوسری کہ چھوٹے بچے جہاں پر ہیں, بچوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, تو اب کب تک مدر جو ہے نمٹائے گی لڑائیوں کو, صبح شام دوپہر, مطلب ہے کہ کسی بھی وقت سارا وقت ساتھ ہی ہیں. پہلے تو بچے اسکول جا رہے تھے, آدھا وقت اسکول میں گزرا, اس کے بعد گھر آ گئے, لیکن اب سارا ہی وقت جو ہے وہ گھر پہ ہے نا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب مدر کو ہر وقت چوکنا رہنا ہے اور لڑائیاں نمٹانی ہیں, تو اس وقت بھی جو ہے نا ایک اسٹریسفل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے مدر کو. تو یہ کچھ چند وجوہات ہیں جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ اپنا خود فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو کس وجہ سے غصہ آ رہا ہے, تاکہ اس کو مطلب اس مسئلے کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. دیٹ ول بی ایزیئر فار اس ٹو ایڈریس. تو ہو سکتا ہے اگر آپ چیٹ باکس میں اگر آپ لکھ سکیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی سوال کروں گی کہ جتنے بھی آڈینس ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, مطلب ہاؤ اینگری ڈو یو گیٹ آن دا اسکیل آف 1 to 10, 1 سے لے کے 10 تک. 1 بہت کم ہے, 10 بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو 1 آتا ہے یا 2 آتا ہے یا کس چیز مطلب کتنا غصہ آتا ہے, اپنے آپ کو اسکیل کریں, اور اسکیل کر کے آپ جواب دیں, تاکہ اسی کے اوپر ہم کنورسیشن کو بلڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی, اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ایڈریس دوز سچویشنز انشاءاللہ. تو اگر چیٹ باکس میں سب لوگ ڈال سکتے ہیں کہ ہاؤ اینگری ڈو یو گیٹ ایٹ دی ریٹ آف 1 to 10. تو کسی نے لکھا 7 to 8. 8, okay, 8 is quite high, okay, depends on the mood. All right, okay, 6, that's good. اچھا, how often do you get angry on the scale of 1 to 10? آپ بہت زیادہ ہفتے میں 3 دن میں غصہ آتا ہے, یا ہفتے میں 4 دن غصہ آتا ہے, یا on the scale of 1 to 10 کتنا آپ کو غصہ آتا ہے؟ یہ آپ سیکنڈ آپ کا سوال ہے جس کے اچھا کسی نے لکھا every day. All right, okay, rarely. اچھا زبردست, ٹھیک ہے. اچھا میرا سوری میں طلعت آپ کو تھوڑا سا ریڈ کریں یہاں پر, مجھے آپ کہیں بھی انٹرپٹ کر دیجیے گا. ہاؤ میرا تھرڈ کویسچن ہے, واٹ ٹریگرز یور اینگر, آپ کو کیا چیز اینگر ٹریگر کر رہی ہے, جو کہ میں آپ کا جواب دینا چاہی ہوں کہ واٹ از ایکچولی میکنگ یو اینگری, واٹ آر دا ریزنس فار اینگر. ہر چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے.
मेरी बात नहीं सुनी आती, गैजेट्स होते हैं. ओके, ऑलराइट, ओके, राइट. तो जो जवाबात इस वक्त सामने आ रहे हैं वो है कि लोग गैजेट्स इस्तेमाल करें, उसकी वजह से गुस्सा आता है, हर छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, यानी कि हम इतना क्रैंकी हो गए हैं जिसकी वजह से गुस्सा आ जाता है. राइट जुएरिया, आई वुड रियली इनवाइट यू एज वेल, अगर आप किसी भी इनमें जवाब देना चाहें तो, जो कि बहुत सारे जवाब आ रहे हैं. बल्कि बल्कि मैं जो इसको समझ रही थी और ये सारे जवाब उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं. जी, एक बहुत बड़ी वजह जो गुस्से की होती है वो ये होती है कि हमारा जो ब्रेन काम करता है वो रिवॉर्ड सीकिंग के लिए करता है. दैट्स राइट. एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है. तो जब आप कोई एक एक्शन करते रहे और आप उसका रिवॉर्ड ना मिले या आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिले तो उससे गुस्सा आता है. तो यहाँ जितने भी लोग लिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जब उनका डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता. किसी ने कहा मेस होता है क्योंकि उनका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है कि क्लीनलीनेस रहनी चाहिए. किसी ने कहा बच्चे नहीं सुनते, अगेन. किसी ने कहा कि बच्चों से ज्यादा लोगों को सारे गैजेट्स पे बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे बात नहीं सुनते मान नहीं, रहे. हाँ, बच्चे नहीं बच्चे बात नहीं मान मान रहे. जी, इसी तरह फर्ज कीजिए कि सासों को बहुओं के ऊपर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि वो समझती है कि हम जितने घर को मैनेज किए हुए थे अब ये आई है तो ये तो घर ही मैनेज नहीं करी, रिवॉर्ड सीकिंग हो गई. अपने दोस्त पर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह मुझे उससे टाइम चाहिए था उसने मुझे उस तरह टाइम ही नहीं दिया, तो फिर गुस्सा आता है. टीनेज पर इसलिए गुस्सा आ रहा है हमें कि जब ये छोटे थे तो हमारे पीछे लगे नमाजें पढ़ते थे, मस्जिद जाते थे, सब करते थे. बड़े हुए तो अब कहने लगे अल्लाह ताला है भी कि नहीं, और उनको क्या पड़ी हुई है कि हमको बताएं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट द चेंज, आई मीन मैंने जो कुछ किया था, परसीव फेलियर्स गुस्सा लेकर आते हैं. तो एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही जो आप लोग सारे लिख रहे हैं, और अपने आप से भी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, या तो मैनेज टाइम नहीं कर पा रहे, या फिर जो आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाई वो पूरी नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा है. दूसरी चीजें परसीव्ड फेलियर्स हैं. आपके बच्चे अच्छे खासे नेक शरीफ टोपी लगा के मस्जिद जाते थे और अब जब से वो टीनेज हुए उनके दिमाग ही नहीं मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ओ माय गॉड एम आई अ फेल्ड पेरेंट, कि मैंने जो कुछ किया था वो बर्बाद. तो परसीव्ड फेलियर्स जो हैं वो गुस्सा देते हैं. ह्यूमिलिएशन पे गुस्सा आता है कि आपको लगता है कोई मेरी इंसल्ट, तो अगर आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी तो एक तो आपने लगा कि उसने मेरी बात नहीं मानी, दूसरा आपको लगा कि क्या उसने मेरी इंसल्ट की है, क्या उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है. इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप में गुस्सा ट्रिगर होता है उसकी वजह ये होती है कि मुझे सुना नहीं, मेरी बात को अहमियत नहीं दी, तो क्या ये मुझे इंसल्ट की गई है. सो ये सारी चीजें हैं जो पहले जो सुमैया ने एक्टिविटी कराई थी, वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप उसको अपने आप को पहले उसको पता करें कि किस चीजों पे आता है, और जो मैंने चीजें बताई हैं उसको उसके अंदर फिट करने की कोशिश कीजिए कि दिस इज द प्रोसेस, कि अच्छा मेरे पीछे ये हो रहा है कि मुझे बच्चे की होमवर्क नहीं करने या गैजेट यूज करने या गंदगी करने पे गुस्सा आ रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, वो परसीव फेलियर है कि मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया इसलिए ये हो गया. तो अपने जात के बारे में, और अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ के हो तो इस तरह से अगर आप समझे तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी. अच्छा, क्या ये जो यकसानियत है माहौल की, जैसे हम मुस्तकिल 3 महीने से एक ही उसमें है, तो ये भी गुस्से का बायस बनती है? हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस. हम बाहर नहीं जा सकते, हम ठीक है, हमने अपने आप को जितना संभालने की कोशिश की थी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक. तो ये परसीव्ड हेल्पलेसनेस है कि हम बंद हैं और हम बाहर नहीं निकल सकते. होपलेसनेस है बिकॉज वी डोंट नो कि हमें कब तक बंद होना पड़ेगा. एक सेट डेट बता दें. शुरू में आपने देखा होगा, मैं अपने बच्चों को भी रिफ्लेक्ट करी थी और लोगों को भी पहले लॉकडाउन में, कि जब वो कहते थे कि फला डेट को हम रिव्यू करेंगे रिस्ट्रिक्शंस को, तो सारे लोग बहुत होपफुल थे कि उस दिन जो है ना, वो समझ रहे थे कि वो जो डेट बता रही है गवर्नमेंट उस दिन रिस्ट्रिक्शंस उठ जाएंगी. लेकिन हमारा लर्न रिस्पॉन्स ये हुआ कि उस दिन रिस्ट्रिक्शन उठती नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इतने केसेस आ गए तो नाउ वी गोना एक्सटेंड द रिस्ट्रिक्शंस फॉर 12 वीक्स और 2 वीक्स. तो अब हमारा तो गुस्सा आया ना, जो लोग उस डेट का इंतजार कर रहे थे उनको गुस्सा आया. लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, 1 साल और दूसरे लॉकडाउन में, अब हम सबको लर्न हेल्पलेसनेस है कि दे आर नॉट गोना चेंज. अरे वो डेट है, वो कह रहे हैं 13 अक्टूबर, अरे उस दिन वो एक्सटेंड ही करेंगे. तो ये जो एक लर्न होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, ये भी गुस्सा ला रही है. बिल्कुल. दूसरी बात ये कि हमारा जब हम हेल्पलेस फील करते हैं ना, तो हम एक विक्टिम माइंडसेट में भी चले जाते हैं. हम समझते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, और इतनी ज्यादती हो रही है कि एक तो बाहर नहीं निकल सकते, घर में सारा काम करना पड़ा है, हमारे पास किसी किस्म की हेल्प नहीं है, हस्बैंड हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे. एक खातून का कहना ये था कि मैं सारा काम मैं कर रही होती हूँ, हस्बैंड कम से कम चाय का कप उठा के भी यहाँ से वहां नहीं रख सकते, यानी कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ. और तो इतनी एक विक्टिम माइंडसेट में इंसान चला जाता है कि वो ऑल हेल्पलेस फील कर रहा होता है.
اچھا ایک سوال یہ ایک اور لکھا ہوا ہے کسی نے لکھا مہیلا انہوں نے لکھا ہے کہ آفٹر بینگ اینگری گلٹ از ایون بگر. تو جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ ہمیں دو قسم کے ایموشن ہوتے ہیں نا, ایک پرائمری اور سیکنڈری ایموشن. تو جب ہمارے کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پہلے تو غصہ آتا ہے, شدید ہمیں غصہ آ گیا کہ ہم نے خوب ان کو برا بھلا بول دیا, اور بعد میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بولا کیوں, نہ بولتی نا ایسے, اس طرح میں تھوڑا سا انتظار کر لیتی, تھوڑا سا پاز دے دیتی, تو وہ ایک سیکنڈری ایموشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو پرائمری ایموشنز اور سیکنڈری ایموشنز کو بھی ہمیں اپنے آپ کو نا آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, لائک کہ ہمارے غصہ آئے ہی نہ اور ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکیں, تو دیٹ از امپورٹنٹ ایز ویل. صحیح, انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے. لیکن ابھی میں ڈاکٹر جویریہ آپ سے یہ کروں گی سوال کہ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں یا جن لوگوں کو زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے, نارملی ہماری ظاہر سوسائٹی میں گھر میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کو تو ذرا جلدی غصہ آ جاتا ہے, یا یہ زیادہ غصہ کرتا ہے, اس کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہے رینج بھی. تو آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی صحت پہ کس طرح کے اثرات پڑتے ہیں مستقل طور پر لانگ ٹرم میں, یا پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ ایک ایموشن ہے جو اندر رہتا ہے, اور اس کا وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ, جیسے فرض کریں کہ غصے میں اور اسی لیے اینگر مینجمنٹ کا پہلا جو ویری فرسٹ اسٹیپس ہے وہ یہ کہ ہارم ریڈکشن, کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس سے نقصان کیا, اس کے بعد غصے میں کھانا چھوڑ دیا. اب کچھ خواتین ہیں جو ڈومیسٹک جو ابیوز ہے, ایک آن گوئنگ انسلٹ ہے, اس کا رسپانس انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ کھانا پینا نہیں کھاتی ہیں, تو وہ کمزور ہو گئی ہیں, دبلی ہو گئی ہیں. جو مرد ہیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے لیکن بہرحال جو مرد ہیں وہ غصے کا رسپانس ہے وہ شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. تو there are a lot of people who are drinking because کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا ہے. تو اسی طرح مستقل اسٹریس میں رہنا, چیخنا چلانا, اس سے آپ کے دل پہ برا اثر پڑتا ہے, بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو دنیا یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کا تعلق اسٹریس ہے. السرز ہو سکتے ہیں, ڈائبٹیز کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں فزیکل النیسز کا بھی اس سے تعلق ہے, لیکن جو اس سے سب سے زیادہ ایموشنل جو تکلیف ہے وہ یہ کہ آپ کی ایک انہیپی نیگیٹو پرسنالٹی بن جاتی ہے جو کہ ہر وقت تھکے ہوئے رہتی ہے, جس کو خوشی نہیں ملتی. آپ کچھ بھی کر لیں وہ کہتے ہیں ہم خوش نہیں ہوتے, اور یہ عموماً یہ لوگ ہر وقت طنز کرتے رہیں گے, کوئی اچھی بات بھی ہوگی تو اس پہ طنز, ہاں خوشی کیا ہوتی ہے, ہاں یہ کیا ہوتا ہے. ایک نیگیٹو امیج آف دا ورلڈ اور نیگیٹو امیج آف سیلف بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت, یعنی مینٹل ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف فزیکل ہیلتھ ہے بھی نہیں. فرض کریں فزیکلی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں اپنی پریکٹس میں جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, اور آپ ان کو دیکھیں ان کی باڈی کے اوپر رش کریں, لیکن میں کبھی بھی نہیں بھولتی ون آف دوز ایگزامپلس کہ اس بندے کے دونوں جو پاؤں ہیں وہ اتنے سوجے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نیڈلز لگاتا تھا اس کے لیے, نشے کے لیے. تو کیا فائدہ اس ایتھلیٹک باڈی کا جب آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے. تو جو آپ نے نقصان کا پوچھا, یس فزیکلی بھی نقصان پہنچتا ہے, لیکن جو ایموشنلی نقصان پہنچتا ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ لونلی فیل کرتے ہیں, اینگری فیل کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کے نہیں بن پاتے, آپ کے خاندان کے تعلقات خراب ہیں, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس خراب ہیں, کانسٹنٹلی ٹائرڈ رہ رہے ہیں آپ, بھوک نہیں لگتی, یا یس اپوزٹ رسپانس, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ کمفرٹ ایٹنگ. تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ وزن کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہو اور ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کھانا کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, پتہ چلے آپ کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے, اور ایٹنگ جو ہے وہ آپ کا کوپنگ میکینزم ہے ٹو ڈیل ود اینگر انسائڈ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح جزاک اللہ. میرا اگلا سوال ویسے یہی تھا, اور میں سمیہ سے ہی چاہوں گی کہ فزیکلی ایک تو اثرات اور جو دوسرے ایموشنلی بھی جویریہ نے واضح کر دیے, لیکن سوشلی اور مورلی ایک انسان کتنا ویک ہو جاتا ہے اگر وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے یا اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر پاتا یا چینلائز نہیں کر پاتا. تو جہاں پر انسان کی ایموشنل ڈسبیلنس ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری چیزیں ساری ٹھک ٹھک جیسے ڈومینو افیکٹ اور وہ ساری گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سوشلی اسے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. جویریہ نے بتایا کہ ایموشنل ایٹنگ لوگ کرنے لگتے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اتنا ویٹ اپنا بڑھا لیا ہے, اتنی ایموشنل ایٹنگ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے صحت بھی برباد ہونا شروع ہو گئی. اور اگر آپ کوئی مطلب نارملی کسی سے پوچھے تو کہتے ہیں ہم نے
4 से 6 किलो तो पेट बढ़ चुका है हमारा लॉकडाउन में, क्योंकि बिंज ईटिंग है और सब चीजें. तो उसमें आपका सवाल था मॉरली और और सोशली सोशली कैसे हम जो है वो इससे अफेक्ट होते हैं. तो ऑफ कोर्स हमारी मॉरल वैल्यूज डाउन होना शुरू हो जाती हैं. हम करना नहीं चाह रहे ये, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे इमोशंस ही कंट्रोल में नहीं है हमारे. तो जैसे हम ये खाना नहीं चाह रहे लेकिन हमारे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो हमारी जो जहाँ वैल्यूज है ना डाउन होना शुरू हो जाती है ना, तो उससे ना हमारी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम बहुत ही तेजी से लो होना शुरू हो जाती है. सेल्फ एस्टीम होती क्या है, हम उनको अपने आप को ऐसा देखना चाहते हैं लेकिन अब ऐसे है नहीं, हम ऐसे हैं इस वक्त. तो हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा अपने बारे में इमेज ही लो होना शुरू हो जाता है. और जब हम देखते हैं कि हमारा अपने बारे में इमेज लो हो रहा है, तो हमें ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है. तो वो और फिर उस गुस्से को मतलब कम करने के लिए और फिर खाना शुरू हो जाते हैं. ये इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग और इट्स सबके साथ इस वक्त हो रहा है. और फिर उसके बाद हम लगता है कि नहीं जी हमें तो क्या जरूरत है, हम किसी से क्यों मिले. तो सोशली भी हम अपने आप को ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाना शुरू हो जाते हैं. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन होना शुरू हो जाता है. जैसे मतलब है कि अब मुझे मॉरली इस मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको मुझे ये लगता है, जी जी आप लोग ही इसको क्लियर करें कि ज़ाहिर है जो शख्स बहुत ज्यादा नॉर्मल हालात में गुस्सा कर रहा है, लोग उससे खुद बातचीत करना कम कर देते हैं. वो कहते हैं कि अच्छा हमने, या लोग खुद से अवॉइड करते हैं. जैसे कि आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जुबान के हवाले से कि जिसकी जुबान के डर से लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिए, तो वो हम में से नहीं. और इस तरह की चीजें, इसलिए कि इंसानों के दरमियान में सोशली एक दूसरे को, ये मोहब्बत ही तो है जो जोड़ के रखती है. और जब हम बहुत ज्यादा, मतलब एक तो ये कि जो आपने बात कही कि वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, और दूसरा ये कि लोग भी उसको फिर उससे दूर होना शुरू जाते हैं. वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो जुबान की बहुत सच्ची हूँ, मैं तो बहुत हूँ, मैं तो जो मेरे मुंह में आता है वो तो मैं ठक के मैं बोल देती हूँ. तो भाई जो आपके जो मुंह में आता है, तो लेकिन उस अल्फाज की जो तलखी होती है वो जो दूसरों के ऊपर लगती है. तो ठीक है, अगर आप अपने जबान के अंदर, जबान से मतलब दिल कितने साफ है, तो जबान से भी तो वो भी वाली चीज निकलनी चाहिए ना जो दिल के अंदर है. तो वो क्यों नहीं वो बाहर आ रही जबान के साथ. तो दिस इज आल्सो सोशल एस्पेक्ट. मतलब मैं इसमें ये ऐड करना चाहिए थी, अगर इम्पैक्ट्स को देखें तो पेरेंट्स का गुस्सा बच्चों को बहुत खराब कर देता है, बहुत खराब कर देता है. और मेरे ख्याल है बीइंग मदर्स हमारा वन ऑफ द मेन कंसर्न्स, हम कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा था. आप यकीन करें कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अगर 100% नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम 3 इश्यूज को देखते हैं तो उसके पीछे डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं. बाप को अपना गुस्सा रेगुलेट नहीं करना आता, माँ ने फिर उसके रिएक्शन में जो अपनी एटीट्यूड उसने डेवलप किए हैं वो खराब है. अब ये सारी जो मेरी my dear sisters, they're writing their responses, I'm really feeling pain for them and I felt pain for myself as well, क्योंकि मैं भी इन्हीं की जैसी सिचुएशन है. मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी बच्चों के साथ हूँ, मेरे भी एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप्स थे, मेरा भी है. तो उन सारे चीजों से मैं गुजरी हूँ and I underwent all those emotions and aggressive responses as well. And but ये है कि in the very beginning I realized that this is damaging myself and damaging my relationship with them, with my children. So आप देखिए कि जिस वक्त आपके बच्चे छोटे हैं, और मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अभी वो अपने ससुराल में जगह बननी मुश्किल हो रही होती है, बच्चे भी आ जाते हैं. और उसके बाद फिर वो जो हस्बैंड एंड वाइफ के मसाइल, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, सबकी, वो सब पूरी नहीं हो रही, तो वो सारे लोग खफा खफा से हैं. तो ऐसे वक्त में आप देखें लोग शादी को बुरा कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे ही नहीं पाले, वेरी एक नेगेटिव है. तो उसमें हर एक के लिए जो आपने सवाल पूछा था कंटेजियस है, उसका आंसर मैं ये देना चाहती हूँ कि कंटेजियस इस तरह नहीं कि ये कोई छूत की बीमारी है. जो ह्यूमन माइंड स्ट्रेस को डील करता है, उसके जो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें एक ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक है उसका डिफेंस मैकेनिज्म है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने रिस्पॉन्स को वीकर लोगों के ऊपर निकालें. जैसे हस्बैंड है, उनको बॉस ने डांटा, वो बॉस को तो जवाब नहीं दे सकते, वो घर आए और उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर चीखा. अब बीवी साहिबा क्योंकि मियाँ से उन्होंने बातें सुनी हुई है या सास से उन्होंने बातें सुनी हुई है और वो उनको जवाब नहीं दे सकती, तो उनके सामने कौन सा वीकर ऑब्जेक्ट और टारगेट है? बच्चे. तो वो अपना गुस्सा उन पर निकालती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपना एंगर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, और जब मैं अपने ऊपर या बच्चों पे किसी खवातीन को सिखाती हूँ तो कहती हूँ, जब आपको बच्चे ने ग्लास तोड़ा, बच्चे ने शरबत गिराया और आप बहुत बुरी तरह चीखे, तो थोड़ी देर बैठ के सोचे कि गुस्सा किस बात पे आया था, बच्चे पे था या जो रात को मियाँ से लड़ाई थी उसका अग्रेशन था, है ना? तो आप कुछ नहीं, डैमेजिंग क्या है? बच्चों के साथ माँ का रिलेशन. अब बाप हर वक्त बच्चे को डांटता है, माँ हर वक्त बच्चे को डांटती है, और फिर वो चाहती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे,
وہ نماز پڑھے, اور جب آگے اس بچے کا کوئی ریلیشن شپ ایشو ہوگا, اسکول میں اس کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو وہ آپ کے پاس آ کے سمجھے گا کہ وہ آپ سے بات کرے. وہ آپ ماں یا باپ ایک سیف اسپیس ہے بچے کے لیے, بیکاز یو آر اینگری آل دا ٹائم, بیکاز بڑی انٹرسٹنگ, میں اپنی میں کوئی بہت وہ نہیں, بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں. ہم ہنس رہے تھے تو میرے بچے نے کہا آج لگ رہا ہے کہ ہم پکنک پہ نہیں آئے, اور میں نے پوچھا کیوں, تو انہوں نے کہا کیونکہ آج آپ شاؤٹ نہیں کر رہی. So this is the learned response. اور میں نے کہا oh my god, تو پھر میں نے ان سے بات کیا اس کے اوپر. لیکن دیکھیں کہ بچے کو یہ پتا ہے کہ مما از آلویز, اچھا میں نے آپ سے کہا کہ سلیکٹیو میموری بھی ہوتی ہے, بچے نیگیٹو چیزوں کو یاد رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی تو اگر بچے کو پتا ہے کہ مما کو یہ بات بتانے کا مطلب یہ کہ انہوں نے چیخنا ہے, تو آپ دیکھیں بچے ہائڈ کرنا شروع کر دیتے. بچے نے کوئی چیز توڑی اور اس نے چھپا دی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کو پتہ لگا. سوری, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ ایموشنل سیفٹی کے بارے میں بتا سکتی نا, کہ آپ نے کہا نا کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ شاؤٹ نہیں کر رہے ہیں آپ, تو بیسیکلی آپ نے ایموشنل سیفٹی بچوں کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے نا. تو وہ پھر ہم سے بات نہیں کریں گے نا, تو آپ ٹاک اٹ آؤٹ کہ ٹھیک ہے اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل ہی سارا نہیں, لیکن کیا ہمارے اندر اتنی انسائٹ ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں بولنے کی ہمت رکھتا ہو کہ آپ غصہ کر رہی ہیں, اور میں اس کو سنتی ہوں اور پھر میں اس کے اوپر غور کرتی ہوں, میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جو یہاں پہ بہت ساری سسٹرز لکھ رہی ہیں کہ آپ اوور ویلم ہونے کا ایک سائن یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو یاد احساس دلائے تو آپ کو غصہ ہے اور آپ اس بندے سے بات کرنا چھوڑ دیں. کوئی آپ سے کہے آرام سے بھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت, تو آپ ناراض ہو, آپ اتنا زیادہ سینسٹیو ہو چکے ہو کہ آپ مدد بھی نہیں لینا چاہیں. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ. تو امپیکٹ میں بینگ پیرنٹس, بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت برا خراب ہو جاتا ہے. تو بچے بعد میں ایتھیسٹ بنتے ہیں, یہ بچے جو ہیں وہ برے ریلیشن شپس کے اندر پڑتے ہیں کیونکہ وہ پیرنٹس کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. صحیح. انشاءاللہ ہم اس کے حل اور اس کو کیسے مینیج کریں اس پر بھی ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے. اور میں اپنی آڈینس اور جو سن رہے ہیں سب خواتین سے کہوں گی کہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی بات ہو تو آپ اسی طرح چیٹ باکس میں لکھتی رہیں, اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں سے اپنے دونوں خواتین سے پوچھیں گے. اچھا, 2 چیزوں پر بات ہوئی غصے کے اظہار کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ بہت ایکٹنگ آؤٹ یعنی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اس کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے غصہ آیا, چیخنا چلانا شروع کر دیا, کوئی چیز پھینکنی شروع کر دی, زور سے دروازہ پٹخ دیا, اپنی پیر پٹخ دیا, یعنی اس طرح کے ایک رویے ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں جس کو آپ مطلب آپ کی گفتگو سے ہی میں نے دیکھا. یا بچوں کا غصہ آ رہا ہے تو جو بھی وجہ ہے, اس نے بات نہیں مانی, اس نے بدتمیزی کی, جو بھی, لیکن ایک دم سے ہم نے پٹخ کر کے اس کو لگا دی, پٹائی شروع کر دی. تو یہ ایک رسپانس ہے غصے کا. دوسرا رسپانس یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دونوں ہی نے کہا کہ اپنے کمزور پر, اپنے سے نیچے والے پر غصہ اترتا ہے, کہ آیا کسی اور وجہ سے اور اترا کسی اور پر. تو وہ ایک جو ڈومینو ایفیکٹ کی بھی بات ہوئی اس حوالے سے. تو تیسرا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو واقعی جب غصہ آتا ہے انہیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں. اس کا بھی کوئی نقصان ہے, یا اس کے, اور ایک تو یہ کہ اس کا, اور اس کے علاوہ کون کون سے رسپانسز ہو سکتے ہیں جب انسان کو غصہ آتا ہے؟ جیسے 2 پہ ہم نے بات کر لی, تیسرا میں نے آپ سے سوال کیا, آپ دونوں ہی اس کا جواب دے دیں, اور یہ بھی ذرا بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رسپانس ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. خاموش جانا تو حل نہیں ہے اس چیز کا. میں اس کی ایگزامپل دے رہی ہوں, ایک خاتون کی میں کوچنگ کرتی ہوں, تو وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں. اب وہ بات ہی نہیں کری, 4 سے 5 دن گزر گئے تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خاموش رہنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, تو اور اگر آپ بات کریں گی تو کیا فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی انہوں نے جو ان کو جو نقصان ہوا, انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ ان کی جو کمیونیکیشن انہوں نے جو بند کر دی, تو سامنے والے کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کس بات پہ ان کو غصہ آیا ہوا ہے. اول تو ہم خواتین یہ سمجھتی نا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, یا ہم جو چاہ رہے ہیں ہمارے ہسبینڈ کو خود بخود پتا چل رہا ہے, ہمیں بولنے کی ضرورت ہے کیا. تو ہم جو ہے نا وہ ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, اور کیونکہ ایک تو ہمیں ایکسپریشن آتا نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور ہم یہ, اور پھر ہمارا جو ہے نا یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ بس ہمارے ہسبینڈ کو خود بخود پتا چل رہا ہے نا کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ ہمیں ضرورت ہے, تو کیوں نہیں مل رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے, جو وہ چیز ویسے نہیں ہو رہی ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں, تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے ایک رسپانس آپ نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گئے, انہوں نے اپنا ڈیفینس میکنزم اس طرح استعمال کیا کہ میں بس خاموش جاؤں, بس ٹھیک ہے, مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. تو لیکن اس سے کمیونیکیشن سٹاپ کرنے سے مزید ریلیشن شپ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جا کے بتائیں سامنے والے کو اوپنلی کہ دیکھیں یہ بات ایسی تھی,
اور اس وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا اور یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو شاید سامنے والے کو آسان ہو جائے گا کرنا, کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا اس طریقے سے ان کا مائنڈ پروسیس نہیں کرتا جس طرح خواتین کا کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب تھے تو ان کی جو ہے نا بیگم بہت غصے میں تھیں اور انہوں نے اٹھا پٹک کی اور کچن میں سارا وقت کھانا مجھے بنانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے وہ سمجھے کہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا بنانا ان کی مشکل ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے میں خود اپنا کھانا بنا لوں گا. تو بیسیکلی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی کہ ان کا کھانا بنانا ان کو مشکل لگا تھا, لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکے تھے کہ میں تھک رہی ہوں یا مجھے کسی چیز کی ہیلپ چاہیے. تو اگر ہم اپنے آپ کو کلیئرلی ایکسپریس کر دیں نا کہ مجھے یہ چیز پرابلم کر رہی ہے, تو پھر ہمارا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن از دا کی ٹورڈز اے گڈ ریلیشن شپ. جہاں پر کمیونیکیشن بریک ہوتا ہے, کمیونیکیشن خراب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ کسی وجہ سے وہاں ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. جہاں ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں وہاں پر پیرنٹنگ خراب ہو جاتی ہے. لوگ پیرنٹنگ ایڈوائس لینے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ریلیشن شپس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, وہیں پر پیرنٹنگ خراب ہو رہی ہے. جہاں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں وہاں بچوں کے ریلیشن شپ, بچے جو ہے نا وہاں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. جی چلیے آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میرے خیال ہے جب ہم اینگر مینجمنٹ پہ اب نیکسٹ اسٹیپ پہ بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے, لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دیکھیے کسی رسپانس کو ہم رانگ اینڈ رائٹ نہیں کہہ سکتے. ایک آسپیکٹ تو وہ جو سمیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ بات کریں گے کہ ہم پہلے اپنے اینگر کو ریکگنائز کریں کہ مجھے اینگر ہے, پھر مجھے یہ پتا چلے جو رسپانس میں دے رہی ہوں از اٹ یوزفل اور از اٹ ناٹ یوزفل. اف اٹ از یوزفل دین اٹس اوکے, گو ہیڈ, اسی طرح کریں. بٹ اف اٹ از ناٹ یوزفل اینڈ اٹ از ڈیمیجنگ ان سم ادر ویز then should I think about something else. تو اور دوسرا بہتر ریسپانس کیا ہوگا. تو یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ خاموش ہو جانا بہتر ہے اور کہاں پہ جیسے کہ سمیہ نے بتایا کہ جو خاموش ہو جانا ہے وہ اصل میں کمیونیکیٹ بلاکیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے اور بلکہ مس انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا رہا ہے. تو پھر یہ دس از ناٹ این اپروپریٹ رسپانس. ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ جس طرح سے سائیکالوجی ورک کرتی ہے تو ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کلیئر کٹ کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. ٹھیک ہے, دس از ناٹ رائٹ اینڈ رانگ. آپ این ایکسٹروورٹ اینڈ یو آر این انٹروورٹ تو آپ برا سوچنا شروع کر دیں. آئی ایم این انٹروورٹ, آئی ایم اے بورن فیلئر. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. یا میں ایک غصے والی شخصیت ہوں تو آئی ایم فیل. میں ایک شائے پرسنالٹی ہوں, آئی ایم فیل. میں تو لوگوں کی باتوں کو بہت سینسیٹیو لیتی ہوں, آئی ایم فیل. یا مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس طرح کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بات بہت اچھی ہے ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی پیدا کیا ہے, آپ کی جو بھی چیزیں وہ بالکل ٹھیک ہے ویسے ہی. البتہ جو ہم نے سیکھنا ہے nothing is right and wrong, بلکہ every single action یا response کو آپ نے یہ evaluate کریں, is it fruitful or not, it is harmful or not. اگر وہ particular action harmful ہے تو آپ اس کو روکیں, اگر نہیں ہے تو نہیں روکیں. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک صحابی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو فلاں بھائی ہے وہ بہت ہی شرمیلا ہے, وہ اپنی بات نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. بیکاز ایز لانگ ایز اس کی یہ جو پرسنالٹی ایٹریبیوٹس تھے یہ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اس کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اس کی زندگی کو, تو کیا ضرورت ہے کسی کو چینج کرنے کی. تو یہاں پہ ایک تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ, ہر ایک چاہتا ہے مجھے بتائیں میری پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں. ہر ایک فن کے طور پہ جہاں کوئی سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ ملا اس کو پکڑ لیتے, مجھے بتائیں اور اب میں کیسے ٹھیک کروں. نہیں, آپ کے جو پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس تھے اگر ان کی وجہ سے آپ نے پازیٹیو چیزیں حاصل کی ہیں انہیں کو رکھیے. تو خاموش رہنا یا بولنا اگر آپ کے گیون سچویشن میں وہ چیز فائدے مند تھی ٹھیک تھی, لیکن جیسے کہ سمیہ نے بتایا if it is not helping اور آپ نے کہا کہ یار یہ تو الٹا ہو گیا, then this is the time to talk about it کہ مجھے دوسرا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے. جبیر یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ اپنے اوپر سمجھیں کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا ہے میں دس از دا پرفیکٹ ہو آئی ایم. تو مجھے اس کے اوپر کم سے کم جو ہے نا وہ فخر کرنا چاہیے اور اطمینان, مطلب کیا کرنا چاہیے, قناعت کرنا چاہیے کہ دس از جیسے مجھے اللہ نے بنایا ہے اینڈ دس از اٹ. تو میں اس کے اوپر خوش ہوں. اور اس کی میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ اس کی بہت اچھی ایگزامپل ہے. ایک پرسنالٹی ماڈل ہے ہمارے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرا پرسنالٹی ماڈل ہے ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ایک تیسرا بھی ماڈل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تینوں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ ان تینوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کپڑے سے اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ڈھانپتے. ان میں سے کوئی بھی رانگ تو نہیں تھا اور کوئی بھی بیٹر یا لیس بیٹر بھی نہیں تھا, ہے نا, لیکن یہ ان کی پرسنالٹی ایٹریبیوٹ تھی, ان کی تھی.
حضرت ابو بکر آدھا سامان دیتے تھے اور حضرت ابو بکر سے سارا سامان لے لیتے, اور باقی کوئی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم پورا سامان کیوں لے کے آؤ, اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھو, ہے نا. اسی طرح ان کا ایک ماڈل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا, کہ وہ ایک طرح سے مضبوط پرسنالٹی ہے, غصے کا اظہار کرتے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کا اسٹرکچر ہے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خاموشی سے سنتے, اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ جب وہ جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتے کہ آپ نے جواب کیوں دیا. تو اب ہم اس ماڈل کو اپنے لیے پورا نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ رسپانس ہے. حضرت عمر جواب دیتے ہیں, ہے نا. جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ لڑائیاں کی, وہ مار رہے تھے مکہ والوں کو اور مکہ والے ان کو مار رہے تھے, اور انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی اعلان کر کے جاؤں گا. لیکن جو صحابہ خاموشی سے نکلے, یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خاموشی سے رات کی تاریکی میں نکلے, تو کیا وہ بزدل رسپانس تھا؟ کیا وہ بہادر رسپانس تھا؟ نو. یہ جو ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ماڈلز ہیں ہمارے سامنے, ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے. کوئی بہتر یا کوئی کمتر نہیں ہے, بلکہ جو ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس کو رکھے. لیکن تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترقی دینی ہے, ان کو اور بہتر بتاتے جانا ہے, اپنے لیے, اپنے دین کے لیے اور معاشرے کے لیے یوزفل بنانا ہے. بہترین بات آپ نے کی جویریہ, جزاک اللہ خیرا. اب میرا خیال اتنی بات ہو گئی ہے, کیونکہ میں نے اس سوال کو ذرا الگ سے لکھا تھا کہ اینگر مینجمنٹ ہے کیا اور اس کو مینیج کرنا کیوں ضروری ہے. مجھے لگتا ہے اس پہ کافی بات ہو گئی ہے. پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو ضرور دے دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اب ہم کیسے اس کو مینیج کریں, شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی. میں ایک کنٹینیو بات کرتی ہوں جہاں جویریہ نے چھوڑی تھی. تو حضرت ابوبکر اور عمر کی, تو مجھے صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد آ گیا. تو صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کو نہیں ملی تھی جو چیز, وہ مکہ میں انٹر نہیں ہو پا رہے تھے, تو کیا غصہ ہوگا ان کا. یعنی کہ اتنے دنوں بعد وہ مدینہ سے آئے, اور اگر آپ پوری اسکیچ کھینچیں اور اگر وہ پورا قصہ پڑھیں تو اتنے سفر کر کے, اور اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے, اور پتہ چلا کہ نہیں اندر جا سکتے. تو ایک تو غم اور غصہ دونوں. اور جب صلح حدیبیہ پہ اللہ کے نبی سے سائن کرے تھے تو حضرت عمر ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم کسی سے, ہم ان سے کم ہے کیا, تو آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے غصہ کیسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوگا اس وقت. تو اس وقت اگر کیونکہ ہم سیرہ پڑھتے جائیں نا, تو سیرہ سے جو ہے نا بہت کچھ ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں. اس کو انٹرنلائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ان واقعات کو پڑھیں, اور اپنے اوپر کس طرح ہم جو ہے وہ اس کو انٹرنلائز کر کے ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. آپ سوری اپنا سوال دوہرا دیں, میں تو اپنی بات ہے آپ کے سوال بھول گئی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اینگر مینجمنٹ کیوں ضروری ہے اور ہمیں مطلب کیوں کرنی چاہیے, اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو تذکرہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم پھر کیسے, اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. میرے خیال ہے کہ ہم کیوں پر تو بہت ساری بات کر چکے ہیں, کیونکہ یہ ہارمفل ہے, کیونکہ ہمارے فزیکل اور ہمارے ریلیشن شپ ایموشن, ہم اب کیسے پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, چونکہ میں یہاں پہ کچھ کامنٹس پڑھ رہی ہوں, اس کا سب سے پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہم آگے پھر بہت سارے اسٹیپس ہیں اس کے. پہلا یہ ہے کہ اگر ہماری کچھ ساتھی ایسی ہیں, ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں, یا وہ کسی کو جانتی ہیں جو کافی عرصے سے اس چیز کو مینج کر رہی ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ ان کو لگتا ہے اب مجھ سے نہیں ہو رہا, یا اس وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, بچے ڈیمیج ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہاں پر ان کو سیلف ہیلپ کی کوئی بھی تجویز بتائیں گے تو وہ she won't be in a position to practice those. ٹھیک ہے, جب کوئی ویری ویری ڈپریسڈ ہوتا ہے یا ویری ویری اینگری ہوتا ہے, یا کسی وجہ سے اس کی, دیکھیں جب آپ مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے آپ کو, تو آپ کی جو کوگنیٹو, جو آپ کی تھنکنگ ایبلٹیز ہوتی ہیں, مینجمنٹ کی ایبلٹیز ہوتی ہیں, ایموشنل ریگولیشن کی ایبلٹی, وہ متاثر ہو چکی ہوتی ہیں. تو اب میں یا سمیہ ان کو یہاں پر سیلف ہیلپ کے طریقے بتائیں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم میں سے جو ساتھی یہاں پر ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ بہت ہو چکی, اور میں یہ سب کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن ایون میرے لیے یہاں بیٹھ کے سننا بھی مشکل ہے. اب یہاں پہ نصیحتیں دیں, کچھ لوگ اس کو نہیں سن سکتے, ان کا فل ہو جاتے ہیں ایک دم. تو آپ پلیز پروفیشنل ہیلپ لیں پلیز. مسلمان کمیونٹی کے اندر ابھی تک بہت بڑا اسٹگما ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو کے لیے ہیلپ لینا, سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا, اپنے جی پی سے بات کیجئے, سائیکالوجسٹ سے بات کیجئے, کوئی آپ کو لائف کوچز, کاؤنسلرز جو بھی ہیں. دیکھیے میں آپ کو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں, ہوتا یہ کہ ہم لوگ کانٹیکٹ کرنے سے ہوتے ہیں جویریہ کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. آسٹریلیا میں بہت اچھا سسٹم ہے, یو گو اینڈ یو ٹاک ٹو یور جی پی,
and then your GP will help you devise this mental health care plan, कहते हैं इसको, mental health care plan आपके लिए बनाएगा, वो आपको रेफर करेगा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के, आई एम अ साइकाइट्रिस्ट के पास ही साइकोलॉजिस्ट के पास आपको रेफर करेगा, जो आपकी टॉक थेरेपी करेगी. इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, समबडी विल सिट विद यू, आपके साथ, दे विल वॉक थ्रू योर माइंड, वो आपकी चीजों को निकालेगी और आपको, या निकालेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैनेज करने के तरीके बताएगा. हो सकता है जीपी को ये पता चले, आपको नहीं पता, मैं यहाँ बता नहीं सकती कि आपको असल में मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है, आपको असल में एंटी डिप्रेसेंट की भी जरूरत है, या आपके जो साथ में जो आपके हस्बैंड हैं या जो आपके फला है जिनके आप कह रही हैं कि ये दिस इज टू मच हो गया, यानी बाज़ कोई लोग हैं वो उठा के चीज फेंक रहे हैं और वो चीज आपके लग गई, तो ये दिस इज नॉट कि मैं आपको टिप बताऊं कि कॉम डाउन और मेडिटेट करें, नो, यू गो एंड सीक हेल्प. हो सकता है वो आदमी को हेल्प की जरूरत हो, तो हो सकता है आपको दवा की जरूरत हो सकता है आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, हो सकता है. तो प्लीज वो लोग जो टू ओवरवेल्म हैं और उनके बहुत ज्यादा मसाइल हैं, अपने जीपी से बात करें, ये रास्ता होता है, वो आपको रिसोर्सेज भी बताएगा. हो सकता है इतना ज्यादा नहीं हो कि आपको साइकोलॉजी तो साइकाट्री की जरूरत पड़े, हो सकता है सिर्फ काउंसलर की जरूरत हो सकता है वो आपको जो रिसोर्सेज बताए. लेकिन रीच आउट फॉर हेल्प, प्लीज डू रीच आउट फॉर हेल्प. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम क्या पागल हैं, हमारा क्या दिमाग उलट गया है, हम तो ये हैं वो, इन लेबल से नहीं डरें. ये जो टाइम है ये मेंटल हेल्थ का टाइम, एवरीबडी स्पीकिंग अप, सो बी ब्रेव. अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो हमारे बच्चे हैं, दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दे एक्चुअली गो एंड दे टॉक टू काउंसलर्स विद यूनिवर्सिटीज. असल मसला हमारे साथ है, हम जो पाकिस्तान इंडिया से आए हैं, हम वो वाले फियर्स लेकर आए हुए हैं, हम लोग हेल्प नहीं लेते. हमारे बच्चों को मसला नहीं है, वो चले जाएंगे किसी काउंसलर किसी के पास, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक तो मैं माँ हूँ, एक तो मुझे अपने हस्बैंड से मेरी बेइज्जती होगी, ससुराल में बेइज्जती होगी, फलाह से बेइज्जती होगी. प्लीज इसके बारे में ना करें. जिस तरह आप अपने बुखार के लिए, खांसी के लिए, सर दर्द के लिए, किसी और चीज की, डायबिटीज के लिए जाते, मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प. तो पहला तो टिप यही है, and I cannot emphasize more on this. ठीक है. सॉरी, जी जी जी, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने कहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. और मैं इसके बारे में जरा सा बताती हूँ. एक खातून को मैं अभी डील कर रही हूँ, वो मेरे पास आई है कोचिंग के लिए. अभी रिसेंटली इनकी डिवोर्स हुई है, 1-1.5 महीना हुआ है. इससे पहले इनके हस्बैंड ने इनसे कहा था कि तुम करवा लो, कोचिंग करवा लो, काउंसलिंग करवा लो, और इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करवाऊंगी. अब मैंने इनसे इनकी डिवोर्स के बाद पूछा कि जब आपके हस्बैंड ने आपसे कहा था कि आप करवा लें कोचिंग, तो आप क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कहा कि मुझे फिर ये लेबल कर देते हैं कि तो तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो. तो मैंने कहा वो तो लेबल नहीं कर रहे थे, तो आपको खुद भेज रहे थे, तो आप किस गलत फहमी में थी? तो अव्वल तो आपने उस वक्त गलती की, वो उन्होंने कहा था ना कि भाई आपको हेल्प चाहिए, तो आपको वो खुद भेज रहे थे, आप नहीं गई उस वक्त. तो अब ये नौबत आ गई कि ठीक है, अब तो अब आपकी अलहदगी होगी, अब बताएं क्या हो. अब वो ये कि अब वो जब वो आती है तो वो रियलिस्टिकली बताती ही नहीं कि उनके साथ मसला है क्या. अब वो नहीं, चीज सब ठीक है, सब खैरियत है. उनकी बहन ने मुझे बताया कि वो इतनी अब्यूसिव हैं अपने बच्चों के साथ कि वो अपने बच्चों की इतनी पिटाई करती हैं कि उन्हें छुरी भी निकाल लेती हैं. अब बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं कि हमें सिर्फ माँ के साथ अलग रहना पड़ेगा. और अब उस सिचुएशन में हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको हैंडल किस तरीके से करें. तो उनके पास उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास, कहाँ उनको भेजें? मतलब इट्स सच अ मतलब एक ग्रेव सिचुएशन हो गई. अगर वो पहले ही अपनी उसको पकड़ लेती हैं और चली जाती हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी काउंसलर के पास, और काउंसलिंग करवा लेती हैं अपनी, तो हो सकता है यहाँ पर नौबत ही ना पहुंचती, और फिर हस्बैंड को भी सेटिस्फाई कर चुकी होती कि हाँ जी ठीक है, मैंने तो एक स्टेप ले लिया ना, अब आप बताएं कि उसके बाद क्या करूं. तो हमारे पास ये जो एक स्टिग्मा है ना, हम अपने आप को कहते हैं हम लेबल हो जाएंगे, उस चीज से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इससे अब पूरी फैमिलीज तबाह हो रही हैं. और हम अपनी जो ना एक लेगेसीज क्रिएट करें कि भाई हम गुस्से वाले हैं, या अब उस खातून के बच्चों का क्या होगा मसला. 5 बच्चे उनके, और सबसे बड़ी बच्ची 13 साल की, सबसे छोटा 4 साल का है. अब मुझे बताएं उन 5 बच्चों का क्या कसूर है कि उनकी माँ ऐसी है. मतलब है कि वो डर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 9 साल की बच्ची कह रही है कि मैं अपनी माँ के साथ अकेले कैसे रहेंगे, हमारे वालिद साहब अपनी होंगे हमारे साथ. तो इट्स सच अ ग्रेव सिचुएशन कि हम क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब व्हाट आर वी टेलिंग द वर्ल्ड अबाउट आवरसेल्व्स. बहुत अहम बात आप दोनों ने की. मुझे इसी आपकी बातों से ही एक सवाल मैं पहले कर लूँ और फिर बाद में जो मैंने सोचा हुआ था वो ये कि कैसे, जैसे जब आपने भी कहा कि ज़ाहिर साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हैं, फिर काउंसलर्स भी हैं, तो एक शख्स को कैसे पता चलेगा कि इनमें से किस स्टेज पर उसको जाना चाहिए, यानी काउंसलर के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, या जस्ट जीपी के पास जाए, तो वो उसको रिकमेंड करे कि उसको कहाँ जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, या यूएस का या यूके का, उसमें जीपी जो है ना वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो आपका प्राइम, वो बताता है, वो इवैल्यूएट करता है फर्स्ट लाइन, सुपरफिशियल सी,
اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو آپ کو کدھر بھیجنا ہے. اب جیسے یہ صاحبہ ہیں جو کہ چھری نکال رہی ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی مینٹل ہیلتھ کے پاس بھیجتا, وہ ان کو صرف کاؤنسلر کے پاس نہیں بھیجتا. دس از اے سیریس تھنگ, ٹھیک ہے, کیونکہ now there is a risk of harm to self and others. تو اس طرح سے جو جی پی ہوتا ہے وہ ایویلویٹ کر لیتا ہے, اور جی پی کو لگتا ہے نہیں یہ صرف کاؤنسلر ہی ٹھیک ہے. خاص طور پہ کچھ جی پیز ایسے ہیں جو بہت اچھے مینٹل ہیلتھ میں. دوسرا طریقہ آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور بہت اچھا آسٹریلیا, آپ دیکھیں بلیسڈ سسٹم ہے یہ, اور وہ یہ کہ مینٹل ہیلتھ لنکس موجود ہے. مینٹل ہیلتھ لائن ہے, آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ کو آرام سے 1-800 کا نمبر ملے گا, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں. وہاں پہ کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ٹرین پروفیشنل بیٹھا ہوگا جو وہیں پہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بات کی اور وہ کل آپ کو پکڑ کے اسپتال میں لے آئے گا. ہم نہیں چاہتے لوگ اسپتال آئیں, ہم ان کو بھیجتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کس کے پاس جائیں. اور جب آپ کو کم از کم اتنا پتہ لگ گیا کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ نہیں تمہیں دوا کی ضرورت نہیں ہے یا تمہیں تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے کوئی کاؤنسلر یا ایسی ہیلپ بتا دے, تو وہ آپ کو ریسورسز آپ کو خود بتائے گا. اور جیسے لائف کوچز ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ کنیکشنز پتہ ہوتا ہے, لیکن پہلے یہ پتہ کر لیں کہ آپ کو زیادہ, جیسے کہ سمیہ نے بتایا, اوپر لیول کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں تھی اور آپ نیچے کی ہیلپ پہ ہی بھاگتے رہے. اچھا جویریہ ساتھ تھی, میں ایک بات آپ سے پوچھ لوں, آپ ظاہر پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ہاسپٹلس میں کام کرتی ہیں, تو اس لاک ڈاؤن میں جو نیو ساؤتھ ویلز میں آپ ہی ہیں, اس کی وجہ سے کیسز کچھ بڑے ہیں؟ جی ہاں, بہت زیادہ بڑے. میں انفارچونیٹلی ابھی مسلم کمیونٹی والی جگہ پہ کام نہیں کر رہی ہوں, تو جہاں پہ میں ریجنل میں وہ سارے گوروں کا ہے, تو وہاں پہ تو نشے کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, سیلف ہارمنگ, سیوسائڈل آئیڈیشن, اپنے آپ کو دیکھے لوگ مار لیتے ہیں, یہ اور مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں یہ بات, ایسا نہیں. لیکن جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں ہمارے ڈفرینٹ تھوڑا سا اسٹرکچر ہے, ہمارے یہاں ڈفرینٹ طرح کی, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ لرن ہوپ لیسنس ہے اور ہیلپ لیسنس ہے, لوگوں کی جابیں چلی گئی ہیں ان کے پاس. ان کو ٹھیک ہے حکومت سے پیسہ مل رہا ہے, لیکن ان کو وہ پیسہ اتنا نہیں ہے جتنا وہ خود کما کے لیتے تھے. تو بہت زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں. فرق پڑا ہے بہت زیادہ. بلکہ کالج یہ کہہ رہا ہے, جو کالج ہے آسٹریلین نیوزی لینڈ کا جو سکائٹری کا کالج ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ چیلنجز اور مینٹل ٹاپ چیلنجز آف لاک ڈاؤن. تو فزیکل سے زیادہ جو ٹاپ موسٹ چیلنج ہے, یعنی کووڈ ہو جانا شاید ایک تھریٹ ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ اس وقت صرف ٹاپ ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے جی پی کے پاس جائیے, وہ مینٹل ہیلتھ کے پلان دے گا. تو حکومت نے نمبر آف سیشنز بھی بڑھا دیے ہیں, جو سائیکالوجسٹ آپ کو دیتے ہیں وہ سبسڈائز جو چیلنج ہوتے ہیں, تو گو فار اٹ. سائیکالوجسٹ بہت مہنگے نہیں پڑتے, بندہ یوں بھی سوچ کے نہیں جاتا کہ, تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, مینٹل ہیلتھ کے پلان جو ہے وہ سبسڈائزڈ ہے, کہ آپ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو جب وہ ساروں کو دے رہی ہے تو ہم مسلمان کیوں گھر بیٹھے ہوئے, جاؤ, یہ حکومت نے فنڈ دیا ہوا ہے, اتنے $1 ملین کے فنڈ دیے مینٹل ہیلتھ کو, ہم کیوں گھر بیٹھے ہوئے, جائیے ہیلپ حاصل کیجیے. صحیح, جزاک اللہ. اچھا, اب یہ تو ذرا ایکسٹریم سچویشنز پہ بات ہوئی جو کہ بہت اہم تھی, ظاہر ہے اس لیے بھی اہم تھی کہ ہم, مطلب ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی ہم اس کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں اور ہم اس چیز کو نہیں جاتے مینٹل ہیلتھ کے لیے. لیکن اب ایک عام آدمی کے لیے, میرے جیسے بندے کے لیے جو یہاں پر ہیں, زیادہ تر ظاہر ایک عام صورت جو اس وقت تھوڑا سے حالات کی وجہ سے اسٹریس میں ہیں, یا جب ان پر کوئی غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو اس وقت وہ اس کو ایک کیسے ڈیل کریں, امیڈیٹ ان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. جو ہم نے نیگیٹو رسپانسز کی بات کی کہ برسٹ آؤٹ ہو جانا اور توڑ پھوڑ کرنا اور زبان سے ابیوز کرنا, یا یہ کہ جو تھا کہ ڈومینو ایفیکٹ والی بات, یا چپ رہنا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر کیا کرے بندہ جب اس کو غصہ آئے؟ میں تو سویری آپ بولیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس کو شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد سمیہ زیادہ اچھا آگے سے اس کو لے کے چلیں گی. آئی نو میں اسٹرکچر میں سے بات شروع کروں گی اور پھر سمیہ آگے کی ایکٹیویٹیز بتائے گی, آئی ایم شیور. سو 2 چیزیں ہیں, ایک آپ کا امیڈیٹ رسپانس ہے جس میں آپ کا فیلنگ برین کام کر رہا ہے, تو اپنے فیلنگ برین کو کنٹرول اور کام ڈاؤن کیسے کرنا ہے, وہ ایکٹیویٹیز امیڈیٹ اسٹریس مینجمنٹ یا امیڈیٹ اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کراتی ہیں. لانگ ٹرم آپ کا جو اینگر ہے جس میں آپ نے اپنے تھنکنگ برین کو ٹرین کرنا ہے, ری ٹرین کرنا ہے, وہ لانگ ٹرم ٹیکنیکس کراتی ہیں. آسان کر دیا میں نے, اسٹرکچر بتا دیا, امیڈیٹلی آپ کیسے کریں گے اور پھر لانگ ٹرم کیسے کریں گے, چاہے وہ اپنے لیے ہو چاہے وہ اپنے بچے کے لیے. تو امیڈیٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو کوئی غصہ آیا, آپ کا جو امیگڈلا ہے, جو آپ کا ایموشنل برین ہے, وہ ایک دم ایکٹیو ہو گیا, وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس نے آپ کے تھنکنگ برین کو شٹ اپ کرا دیا, اور وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہے, فائٹ اینڈ فلائٹ, آپ گرم ہو گئے, آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی ہیں, دل دھڑک رہا ہے, اور آپ کے مسل ٹینس ہو گئے, آپ غصہ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے, تو یہ سمیہ اسٹارٹ کرے گی, پھر میں آگے چلتی ہوں. ہاں,
جو آپ سمپیتھیٹک رسپانس کی بات کر رہی ہیں، فلائٹ اور فریز رسپانس، تو فائٹ فلائٹ فریز رسپانس جو ہے نا اس کو، جی تو اس سے جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو پیرا سمپیتھیٹک رسپانس کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے تاکہ ہم پیراشوٹ کے ساتھ ساتھ نیچے آرام سے اتر جائیں. کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں، ایگریشن میں ہوتے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا ختم کر دیتا ہے، بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ اپ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے نا ہمیں پیراسمپیتھیٹک رسپانس کی طرف جب ہمیں آتا ہے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے اس چیز کی. تو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس جیسے ابھی جتنے بھی آڈینس ہیں، تو میں آپ سے ایک ایکٹیویٹی میں کروا لوں گی، تو آپ کو تھوڑی سی ایک انداز ہو جائے گا. اس کے بعد ایک چند ٹپس ضرور دے دوں گی. تو ایک ایکٹیویٹی یہ کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 5 چیزیں ایسی کون سی ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ فوراً ان کو ٹچ کریں کہ کیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک ٹیبل ہے، میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں، سیل فون ہے، پانی کی بوٹل رکھی ہوئی ہے. 5 چیزیں ٹچ کریں آپ. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے آپ ان کو سن سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ جب آپ یہ جو گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہے، اگر آپ اس وقت کریں گے گراؤنڈنگ ٹیکنیک، تو آپ اس کو عادت بنا دیں. جیسے کوئی غصہ آتا ہے تو آپ اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو گراؤنڈ کر لیں، اور اس وقت رسپانس کرنے کے بجائے ایک پاز کر لیں، تاکہ آپ آہستہ آہستہ پیراشوٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کا جو ایک غصہ ہے یا وہ ایک سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ نیچے آ جائے. تو تھوڑا سا جو ہے اگر آپ اس کو کریں تو گراؤنڈنگ ٹیکنیک سے اپنے آپ کو عادی کر لیں، تو اسی وقت جس وقت غصہ آ رہا ہو آپ کے پاس، تو آپ اس کو پاز کریں اور اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو واپس لے کے آئیں پریزنٹ سچویشن میں. کیونکہ ہوتا ہے کیا کہ ہم سب کانشیس مائنڈ میں بھی چل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو وہ اگر واپس اپنے آپ کو لے کر آئیں اور پریزنٹ مائنڈ میں تھوڑی سی گراؤنڈنگ ٹیکنیکس کریں، تو یو ول بی ایبل ٹو رسپانس بیٹر، not react to the situation but respond to the situation. بچے نے اگر گلاس توڑ دیا ہے تو آپ رسپونڈ کر سکیں، اچھا ہاں کوئی بات نہیں، تم ہٹ جاؤ وہاں سے، میں کانچ اٹھا لوں گی وہاں سے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں پہ بٹھا دو اس کو اوپر. تو مطلب یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ ایک دم سے اس میں چلی گئی، آپ سمپیتھیٹک رسپانس آپ کا آن ہو گیا، آپ کے سارے شٹرز ڈاؤن ہو گئے، تو آپ غصے میں چیخنا چلانا شروع ہو گئے اور پھر سارا کام جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو یو میک یور سیلف ریئلائز اینڈ calm down yourself gradually so that you get used to it. صحیح، یہ تو امیڈیٹ رسپانس ہو گیا نا. اور لانگ ٹرم ہم اس پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لانگ ٹرم یہ کہ میرا اپنے خیال آپ ہے کو پہلے نا اسی کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے امیڈیٹ کو کریں. اس لیے کیونکہ دیکھیں اس کو یہ جو ایکسرسائز بتائی ہے سمیہ نے، ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آپ نے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ اپنے میگڈیلا کو چپ کرا کے اور اپنے کارٹیکس کو کہنا ہے کہ تم سوچو، اور وہ آپ خود بھی اپنے ساتھ کر سکتے ہیں اور کسی کاؤنسلر کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کسی نے لکھا کہ پلیز اس کو ڈسکس کریں کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بھی لانگ ٹرم پہ ہے، یہ کوگنیٹو پہ ابھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو اس نے سمیہ نے بات بتائی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ سب سے پہلا اسٹیپ سارے لوگ اس کی ایکسرسائز کریں کہ اویئرنیس، سیلف اویئرنیس. سب سے پہلے مجھے غصہ آ رہا ہے، تو آپ کو جب غصہ ہوتا ہے، یہ ایک جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھاٹ اور یہ سارا لینئر پیٹرن میں ہوتا ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور ہم ویسا عمل کرتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، سوچنے والا پارٹ نکل جاتا ہے، ہم صرف فیل کرتے ہیں اور ہم رسپانس کرتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے سوچنے کو واپس لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو سوچنے میں سب سے پہلا کام میں کیا سوچوں؟ سب سے آسان چیز، مجھے غصہ آ رہا ہے. مجھے غصہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ جو میں نے آج کے ٹاک شو میں سیکھا تھا، سنا تھا، وہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ. مجھے غصہ آ رہا ہے، اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، باہر نہیں نکل رہا، میری ہارٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس کو ٹیکنیک سمجھیے. ٹھیک ہے، سیلف اویئرنیس، مجھے غصہ آ رہا ہے. نمبر 2، اب میں اپنے غصے کو اس وقت کیسے کنٹرول کروں؟ تو گراؤنڈنگ جو ٹیکنیک بتائی ہے سمیہ نے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ خود کریں، اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے، صحیح ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ اتنے سپورٹیو ہے، اگر آپ کا کوئی بچہ ہے بڑا ٹین ایج، اس کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی ہے، تو آپ کہیں تم میری ہیلپ کر دو. کیونکہ جن لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھار وہ خود نہیں کر سکتے. لیکن گراؤنڈنگ از امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا 5 چیزیں، چیخنے کے بجائے آپ اپنا ذہن ری ڈائریکٹ کریں اس کو کسی طور پہ. میرے ارد گرد 5 چیزیں کیا ہیں، انہوں نے بتایا ٹچ کیا ہے، میں دیکھ کیا رہی ہوں، فیل کیا. گراؤنڈنگ امپورٹنٹ ہے. بریدنگ ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک امیڈیٹ اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیک کیا بتائی ہے؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ.
یہ امیڈیٹ رسپانس ہے سمپیتھیٹک سسٹم کو روک کے پیراسمپیتھیٹک کو کھولنے کا. کیونکہ سمپیتھیٹک سسٹم یہ ہے کہ تھریٹ ہے اور میں نے بھاگنا ہے یا میں نے لڑنا ہے, تو اس لیے میں کھڑا ہوں گا اور میرے عضلات ٹینس ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یعنی اپنی باڈی کو بتاؤ یہ تھریٹ وریٹ نہیں ہے, بلکہ میں لیٹ جاؤں, آرام ریلیکس لیٹ جاؤں میں اپنے آپ کو. اسی طرح پانی پی لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یاعوذ باللہ من الشیطان, تو اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کام ڈاؤن کریے, امیڈیٹ میں نے نہیں دینا. تو یہ لکھ لیجیے, جو لوگ اس سب کو کر رہے ہیں اگر ان کو یاد نہیں رہ رہا تو وہ لکھ لیجیے. سب سے پہلے سیلف اویئرنیس, اپنے آپ کو بتانا میں آئی ایم اینگری, تو نو یور ٹریگرز, یہ چیزیں مجھے اینگر کرتی ہے. نمبر 2, جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں پھر چیز توڑ دوں گی, میں چیخوں گی, اور یاد رکھیے گا جو آپ لوگوں نے پہلے بتایا تھا, بعد میں مجھے گلٹ ہوگی. تو یہ شروع میں ہی سوچ لیں, اگر میں چیخی تو یہ مجھے پھر گلٹ ہوگا بعد میں بچے کو مار دیا تھپڑ, بعد میں بیٹھ کے روں گی. تو اس لیے آئی نیڈ ٹو نو کہ آئی ایم اینگری اینڈ دس از ہاؤ آئی ریسپونڈ, اور پھر اس کے بعد مجھے یہ ہوتا ہے. نمبر 2, اپنے آپ کو گراؤنڈ کیا, پانی پی لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی, بیٹھے تھے تو لیٹ گئے, لیٹے تھے تو سو کمرے میں چلے جائیں, لیٹ جائیں. ابھی مما کا غصہ ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا ٹائم آؤٹ ہے, اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ دینا. اس کے علاوہ بریدنگ ایکسرسائزز ہے, میڈیٹیشن ہے, یہ ساری چیزیں پریکٹس کرنا. یہ بات یاد رکھیے میری مائی ڈیئر سسٹرز, ویری ویری امپورٹنٹ, کہ جو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے یہ آسان نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ فیل ہو جائیں گی کوئی بات نہیں, یہ چیز میں ہمیشہ سکھاتی ہوں کہ آپ کہیں گے یہ تو ہو نہیں رہا. اگر آپ نے پہلی دفعہ میں فرض کریں آج کی ٹاک کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ کو غصہ آیا اور اس میں آپ صرف اتنا کر سکیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ بتا سکیں کہ مجھے غصہ آ رہا تھا, مجھے پتا تھا, ورنہ اس سے پہلے مجھے پتا نہیں ہوتا تھا. اوکے, دیٹس اوکے. 2-3 ایپیسوڈز میں آپ نے صرف اتنا ہی کیا کہ آپ کو پتا چلا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, اور جو ہم نے باقی کی ٹیکنیک بتائی تھی اس میں سے آپ ایک آدھ ٹرائی کر سکی unsuccessfully. That's okay. That's how you begin. لیکن آپ کہیں کہ میں اگلی دفعہ یہ کروں گی, اب اگلی دفعہ یہ کروں گی, اب اگلی دفعہ یہ کروں گی, تو آپ آہستہ 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 اس کو اپنی حصہ بناتی چلی جائیں گی, اور آپ کی ہیبٹ بن جائے گی کہ جب غصہ آتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے کنٹرول کرتی ہوں. اور پھر نو یور سیلف اگین, آپ کے لیے ان میں سے کون سی ٹیکنیک کارآمد ہے. ہو سکتا ہے گراؤنڈنگ نہیں ہو سکتا ہے بریدنگ, ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے پانی پینا, ہو سکتا ہے کمرے میں چلے جاؤ. ایک اور بہت اچھی چیز ہے, آئی ڈونٹ نو یہ بھی سب کے لیے کام نہیں کرتی لیکن کچھ خواتین کے لیے کرتی ہے, ٹاک ٹو سم ون ایلس جس پر آپ کو غصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کو اپنا پلیز اپنا پنچنگ بیگ مت بنائیے گا, یہ نہیں مطلب ہے. لیکن جیسے فرض کریں مجھے اس پہ غصہ آ رہا, اگر میں بیٹے سے بات کرتی رہوں, ہم دونوں ہی غصہ کریں گے. یعنی میں آپ نے کہا گیم مت کھیلو, اور اس پہ آپ کا اور اس بچے کے ساتھ اب ٹینشن حد سے بڑھ گیا. سو لیٹس ٹاک ٹو سم ون ایلس. امی کو بات کر لی, بہن سے بات کر لی, تو ٹاک ٹو سم ون ایلس. تو امیڈیٹلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کو اتنا ٹائم ملے کہ آپ کا تھنکنگ برین وجوہات پہ سوچے اور اب اپنے آپ کو لانگ ٹرم کنٹرول کر سکے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے بتائی, جو ٹریگرز معلوم ہونا ضروری ہے کہ ٹریگر کس چیز کے اوپر. اگر آپ کو ٹریگر پتہ چلا ہے کہ مجھے اس وجہ سے غصہ آتا ہے تو اپنے ٹریگرز کے اوپر کام کر لیں, اور اس ٹریگر کے بعد جو آپ کا غصہ آتا ہے جو آپ کی ہیبٹس بنتی ہیں نا, تو ہیبٹ کی پوری, یعنی کہ یہ ٹریگر ہوا, اس کے بعد اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ مجھے غصہ آیا, اور پھر میں نے غصے کر کے مجھے یہ کیا, میں نے چیخا چلایا. تو اگر آپ کو اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہے تو اپنے ٹریگرز کے بعد آپ ٹریگر کو رسپونڈ کیسے کریں وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا, ٹریگر کے بعد یعنی کہ اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے, یعنی کہ اس نے گلاس توڑا یا اس نے چیخا یا گیم کھیلا ہے, مجھے اس کو دیکھتے ہی غصہ آتا ہے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ جیسے میں اپنے دیکھتی ہوں کہ اپنے میرا بیٹا جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے, مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آپ کا ٹریگر ہے تو آپ یہ اپنے آپ کو یہ ٹرین کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کریں. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر نہیں چلاؤں تو میں کیا کروں اس کے بعد. تو یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ ایلس. تو آپ کیا چیز سے ریپلیس کر سکتی ہیں, تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور یہ ہیبٹ کو ڈیولپ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس لیے ہم لوگ کوچنگ کا جو ہوتا ہے ہمارے ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں 3 to 4 months ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کی ہیبٹس چینج ہو, کیونکہ ہیبٹ کوئی 3 یا 4 دن میں نہیں چینج ہو جاتی. اور جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر ہوتا ہے نا کہ آپ کوچ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اب یہ کیا, اور پھر آپ ایکشن پلان بناتے جاتے ہیں, تو وہ آپ کی ہیبٹس کو آہستہ آہستہ چینج ہونے میں پھر فائدہ ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ود یو ہو یو کین ہیلپ. آپ اپنے ساتھ پلان بنا کے اس کے ساتھ اپنی ہیبٹ کے اوپر کام کر سکیں. دیٹ وڈ ایکچولی بی ہیلپ فل. صحیح یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا از ناٹ غصہ. ٹھیک ہے, اب بچہ گیم پہ بیٹھا ہوا ہے تو میں کبھی بھی نہ ڈانٹوں, میں کبھی بھی نہ چیخوں, اور میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ. دس از ناٹ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. شروع میں آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا اینگر اچھی چیز ہے, تو فائدہ بھی ہے, غصہ تو کرنا, بچے کو بتانا. تو میں نے جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بات کی تو میں نے کہا کہ ابھی میں تم سے بات کروں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں اٹس اوکے ٹو پلے, لیکن ہم یہ بات کریں ٹاک تھرو اٹ کہ کیا ہے. اسی طرح ونس ان ا بلو مون آپ نے ڈانٹ دیا, یا آپ اچھا خاصا بچے کو آرام سے مینج کرتے ہیں, کسی دن آپ کی بس ہو گئی, آپ نے بہت چیخ لیا, اٹس اوکے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈسپروپورشنیٹ رسپانس تو نہیں ہے,
کہ بچے کے گلاس توڑنے پہ آپ ایسا چیخ رہی ہیں جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے, یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا, یا ہر دفعہ آپ کا ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ آپ چیختے ہیں, مستقل آپ کی بچوں سے لڑائی ہی رہنے لگی ہے. دس از اے رانگ ریسپانس. یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو ڈانٹنا, بچوں کے لیے رول سیٹ کرنا, اپنے لیے رول سیٹ کرنا, گھر کے لیے رول, یہ کوئی غصہ, اس کے لیے سختی اختیار کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے, اس لیے اس کو ہم غصہ نہیں کہتے. صحیح صحیح. اچھا سمیہ, کچھ ٹپس بتائیں ہم کیسے چینلائز کریں. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ دیکھیں کہ کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے, اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے, اس کو کیسے, کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں چینلائز کرنے کے؟ جو ٹپس میں نے آپ کو بتائے, جو اینکر, اس میں آپ ایک گراؤنڈنگ ٹیکنیک بتائی تھی ابھی, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنے بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے آپ کو گراؤنڈنگ ٹیکنیک ضرور بتاتے ہیں. دوسری ہے کہ ایک بات جو وجیویری نے بہت ہی اہم بتائی ہے, وہ اکنالجمنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو اکنالج کریں, اپنی فیلنگس کو, کہ ہاں یہ میں فیل کر رہی ہوں. تو جب آپ اپنے آپ کو اکنالج کریں گے اپنی فیلنگ کو, تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ کر سکتے ہیں. دوسری بات, ایک اور ٹیکنیک ہے جو بریدنگ ٹیکنیک ہے, جیسے 4 اسکوائر بریدنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. یو بریتھ ان فار 4 seconds, then you hold for 4 seconds, breathe out for 4 seconds, you stay for 4 seconds and then breathe in again. تو یہ 4 اسکوائر ٹیکنیک کہتے ہیں اس کو. اور یہ ایک ٹیکنیک ایسی ہوتی ہے جیسے آپ اس کو تھوڑا سا پاز دیتے ہیں, آپ اس کو بریدنگ ایکسرسائزز اگر آپ اپنے معمول کا روٹین بنا لیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ جیسی بھی غصہ بھی آ رہا ہوگا, ایٹ لیسٹ آپ یو ول ہیو دیٹ ہیبٹ کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے ابھی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, مجھے پاز کرنا ہے, میں ابھی بریتھ کر لوں. اس کے بعد ایک چیز انہوں نے, جویر نے بھی اور بتائی تھی, کہ اگر آپ کو کوئی نہیں ہیلپ کر سکتا تو یو کین ہیو اے پارٹنر. تو ایک خاتون ہے جو میرے ساتھ کوچنگ میں, تو ان کے ہسبینڈ ان کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جیسی مجھے انزائٹی ہوتی ہے, میں بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہونے شروع آتی ہوں, تو میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم ابھی تم جو ہے نا تم تھوڑا سا بریتھ کرو, سوچو اس کے بارے میں, اس کے بعد پھر. تو اف یو ہیو این انڈرسٹینڈنگ پارٹنر, اور آپ اپنے پارٹنر کو بتا سکتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ اگر ایسے ہیں کہ ہاں مجھے انزائٹی ہوتی ہے, مجھے اس باتوں کو غصہ آنے لگتا ہے, تو آپ اس وقت مجھے کام ڈاؤن کر دیجیے گا. دیٹ وڈ بی این آئیڈیل سچویشن, لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. تو ایک تو میں نے آپ کو گراؤنڈنگ ٹیکنیک بتایا کہ آپ 5 4 3 2 1, اگر آپ ٹائپ کریں نا, آپ لیپ ٹاپ ابھی اس وقت ٹائپ کریں 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ٹیکنیک, یو ول گیٹ دیٹ گراؤنڈنگ ٹیکنیک. اور آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں. جرنل رائٹنگ is the most important thing that you can have. Like write it down for yourself. Emotional journal writing آپ کر سکتے ہیں. This is how I feel about myself. This is what happened today. And why it happened. اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اس کے علاوہ یہ کر دیتی. I feel so guilty کہ میں نے آج بچے کی پٹائی کر دی. And I feel so guilty کہ میرے ہسبینڈ سے آج میری لڑائی ہو گئی تھی. اچھا میں یہ نہ کرتی تو میں کیا کرتی. تو وہی ریفلیکٹیو جرنل رائٹنگ جو ہے نا, it's a very very strong technique. آپ جرنل رائٹنگ آپ جب بھی کریں, اور آپ اپنا مطلب ناٹ نیسسرلی کہ اگر آپ سب کے سامنے رکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پڑھ لے گا اور میری باتیں بدل جائیں گی دوسرے کو. تو ایک خاتون ہے, ان کے پاس کچھ فیئرس تھے, تو ان کے ساتھ اپنی ٹیکنیک استعمال کی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کے اپنے پاس فیئرس ہیں, اور جس بات پہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے, تو آپ ایسے کریں, لکھیں اس کو, اور جو آپ اس پر ریفلیکٹ کرتی ہیں وہ بھی لکھیں. اس کے بعد آپ پھاڑ کے اس کو پھینک دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ لکھیں, so that at least that anger, that burst of anger that is inside you, that is written down on your paper, آپ کے سامنے وہ نظر آ جائے, اور پھر آپ کے پاس سے جو ہے نا وہ چیز نکل جائے. تو الحمدللہ it really helped her a lot. So journaling is helpful. جرنلنگ جو ہے یہ لانگ ٹرم ٹیکنیک میں سے ہے. جی آپ چونکہ لانگ ٹرم پوچھ رہی ہیں, اس لیے کوگنیٹیولی اپنے آپ کو تھنکنگ برین, اب آپ کا فیلنگ برین کو آپ نے خاموش کرا کے تھنکنگ برین وہ اپنے ریشنلائز کرے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, اس کا رسپانس کیا, تو واٹ شوڈ آئی ٹرائی نیکسٹ. تو اس طرح یہ لانگ ٹرم ٹیکنیک ہے. اچھا کیا ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اگر بچوں کو غصہ آ رہا ہے تو اس وقت کیا کریں, اور وہ لانگ ٹرم اس پہ میں آتی ہوں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہر بندہ ظاہر ہے جو غصہ کر رہا ہے, جو سینسیبل بندہ ہے ایک نارمل حالات میں, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہر وقت ہمارا غصہ غلط نہیں ہوتا. بچہ اگر واقعی بات نہیں مان رہا, بدتمیزی کر رہا ہے, یا جیسے گیم کھیل رہا ہے, یا جو بھی ہے, تو ہمیں غصہ آتا ہے, تو ہاں, اور ہم اپنے غصے کو جائز بھی سمجھتے ہیں. اسی طرح کبھی دوستوں کی گفتگو میں یا ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکشنز میں پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, اس پہ آرگیومنٹ, وہ ڈسکشن جو ہے وہ آرگیومنٹس میں چینج ہو جاتی ہے. ظاہر ہے غصہ آتا ہے, اور ہر بندہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ لاجیکل ہے اور بالکل صحیح ہے, پتہ نہیں اگلے بندے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, مطلب یہ ایک چیز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کا اظہار کچھ لوگ بہت
बोल के करती हूँ, कुछ लोग खामोश हो जाती हूँ, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म हल क्या है? मतलब ऐसी सिचुएशन का कि जब आप अपनी चीज को जायज समझ रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे वो बड़ों के साथ है, घर में है, बाहर है, आपकी एक सोच है ना, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसको कोई समझ नहीं रहा, तो आपको गुस्सा आता है कि मेरी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ये जो मैंने आपको बिल्कुल पहला सवाल का आंसर दिया था कि गुस्से की वजूहात क्या है, ये उससे लेंगे और फिर उसी में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। एक ये थी कि आप एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही होती आपकी, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन मीट्स होने में दो चीजें हैं कि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, द पर्सन इज नॉट डूइंग व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। सो पहला रिवॉर्ड है कि आपने इसके भी आप, और इसकी भी मैनेजमेंट साथ ही में बताऊंगी। जैसे फर्ज करें कि हमने मेकअप किया, हम तैयार हुए और हमारे रिवॉर्ड चाहिए था कि हमारे हस्बैंड कहते कि ओ भाई आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, और उससे फिर मेरा जहन ने ये समझना था कि ही लव्स मी, he notices me and he admires me and he tells me that I look beautiful. इसका मतलब है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो ये रिवॉर्ड है, सेटिस्फैक्शन है। आपके हस्बैंड ने नहीं किया, आपने बहुत 2-3 इससे मुझे नोटिस ही नहीं किया, कि मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, नेगेटिव हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं। दूसरा वो चीज़ है जो आपने कहा कि आपने एक्सपेक्टेशन रखी, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, सारा कुछ है, और दूसरा उसको नहीं समझ रहा, तो ये भी आपकी एक्सपेक्टेशन, ये क्लोजली रिलेटेड है, और ये सब गुस्सा को करती है। तो उसमें ये होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म है, जो आपका थेरेपिस्ट आपके साथ कर सकता है या आप खुद कर लें, कि उसमें ये होते हैं कि हम बैठते हैं और अपने इस चीज को सोचते हैं कि जो उसमें होता ये है कि आप जब गुस्सा करते हैं या आपके एक्सपेक्टेशंस मीट विद द रिवॉर्ड, तो सिर्फ यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। लेकिन इसमें होता ये है कि आप बैठकर ये इवैल्यूएट करते हैं कि यू कम आउट ऑफ योर बॉडी एंड यू गो इनटू दैट पर्सन्स बॉडी, और उसके जूते पे पाँव डाल के सोचना शुरू करें। फॉर इंस्टेंस, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेकअप पे मेरी तारीफ नहीं किया, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो फला तरीका है जिससे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह जब आपका बच्चा था, वो टोपी रख के नमाज पढ़ने जाता था, सब कुछ करता था, और आज वो चीजों को क्वेश्चन कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप थोड़ी सी देर में रोक दें कि आपकी ट्रेनिंग क्या थी, आपकी तरबियत क्या थी, आपकी बात कितनी लॉजिकल है, आप कितना उसको कुरान लेके जाते हैं, रोक दें। आप अपने जिस्म से निकलिए और आप उसके जिस्म में जाइए और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, अच्छा तो मेरा बच्चा इस वक्त टीन एज से गुजर रहा है, वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से गुजर रहा है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स हैं, हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, और वो उस वॉक से गुजरेगा जिससे मैं गुजरी हूँ। तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपने बच्चों को डांटते हैं, ये करो ये करो, जब कोई हमें याद दिलाए कि याद है आप भी तो ये करते थे, तो हम कहते हैं कि हाँ मैं ये करता था, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि तुम ये ना करो। तो ये है तो बात एक हद तक ठीक, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो भी खुद भी एक्सप्लोर करेगा। तो आपकी बात कितनी भी ठीक सही है, लेकिन उस बंदे को भी तो एक्सप्लोर करने दें। तो ये लॉन्ग टर्म टेक्निक है, ये कॉग्निटिव थेरेपी है कि आप बैठे और अपने बारे में सोचें। तो फिर आप अपने ब्रेन को रीट्रेन करते हैं कि रिवॉर्ड इस तरह नहीं बल्कि इस तरह मिलता है। जैसे मैंने आपको हस्बैंड वाली एग्जाम्पल दी कि रिवॉर्ड इस तरह नहीं मिलता कि तुम्हारी लिपस्टिक बड़ी अच्छी है, बल्कि रिवॉर्ड इस तरह मिलता है, बाहर चलें कहीं खाना खाने, या इस दफा मैं आपको खाना बना के नाश्ता मैं बना दूं, या आपको देर तक बैठे रहे और आपके लिए वो नाश्ता, ये कोई भी आपके हस्बैंड, हर हस्बैंड का कोई एक ऐसा तरीका होता है जो उनके ख्याल में, अमूमन हमारे पाकिस्तानी हस्बैंड ये कहते हैं कि सारा कमा किस ले रहा हूँ, वो रहे भाई, वो ठीक है कि वो हमारे मास्टर ने बेचारों की ट्रेनिंग ऐसी की है, लेकिन उसके बावजूद बाहर आने वाले में काफी सारे बेहतर है, उनका जरूर कोई ना कोई तरीका होगा जिससे आपको पता लगता होगा कि आपकी। अब ये अलग बात है कि आप बोले मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो गुलाब का फूल चाहिए था, तो लेकिन अगर आप समझदार हैं तो यू कैन नॉट चेंज ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैन यू चेंज? इफ यू कैन नॉट चेंज देन मैनेज। तो मैनेज में यू रीट्रेन योर ब्रेन कि नहीं ये रिवॉर्ड नहीं होता, तो आप अपने ब्रेन को फिर सिखाते हैं, अपने जो रिवॉर्ड सेंटर है उसको सिखाते हैं कि रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ तारीफ मेकअप पे नहीं मिलेगी, बल्कि रिवॉर्ड इस पर मिलेगा। तो फिर आपका ब्रेन उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता, तो आप देखें यही होता है शुरू के 2 साल पे जिस बात पे लड़कियों को गुस्सा आता है, हमारी उम्र में आके वो ओके हो जाती है, वो कहती है अरे तो हमारे में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हमारे में हमारी मोहब्बत नहीं करते, गोया हमने ट्रेन कर लिया ना। इसी तरह बच्चों के साथ भी या अपनी दोस्त के साथ भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू आप उस बंदे को स्पेस, इसको कहते हैं स्पेस देना, इसको स्पेस देने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन सीखने लगता है, आप अपने बच्चे से किसी और चीजों पे बात करना शुरू कर दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन रिट्रेन होता है और ब्रेन को रिट्रेन किया जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो लोग अपने ब्रेन को रिट्रेन नहीं करते, वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, और ये साइकोपैथोलॉजी हो सकती है उनको डिप्रेशन हो सकता है उनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो उनको,
کیونکہ یاد رکھیے کوئی برائی نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جیسے ہم فیس بک پہ دردناک باتیں لکھتے ہیں, ارے لوگ تو خود غرض, کوئی نہیں سنتا. نو, ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی, لوگوں کی بھی اپنی زندگی ہے, اور ہم پھر اپنے آپ کو بھی ریٹرین کریں تو پھر ہم ہیپی رہیں گے. یہ جو آپ نے ریٹرین کرنے کی بات کی, اسی میں میں چاہوں گی کہ تھوڑا سمیہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ہم کمیونیکیشن اسکلز اور اسرٹیو کمیونیکیشن, اس کے ذریعے سے کیسے ہم ان معاملات کو درست کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں غلط ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے دین میں غلط ہے. مثال کے طور پر جیسے بہت ساری مثالیں آئی ہیں, بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, وقت ضائع کر رہا ہے, جو شیڈیول ہم نے بنایا ہے اس پہ نہیں چل رہا, تو ظاہر ہے ہمارا غصہ جائز ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں, ماریں پیٹیں, غصہ کریں, چیخیں, کہ وہ بچہ بھی ہم سے دور ہو, ہم کون سے کمیونیکیشن اسکل, کون سے جملے, کون سی باتیں ایسی کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو اور اس بچے کو بھی ریئلائز ہو کہ واقعی اس کو کیا کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کچھ جملے آپ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کی بھی ٹریننگ کریں نا اپنے لیے. جی 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 بالکل بالکل, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے جویری نے بتایا نا کہ ہم اپنے آپ کو ریٹرین کر سکتے ہیں کہ ایک سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہوتا ہے نیورو پلاسٹسٹی, یعنی کہ اپنا اسٹرکچر, فنکشن, کیمسٹری, جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آرام سے ریچینج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ ایکنالج کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں تو پھر چینج کریں گے. اب بچوں سے ہمارے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں اور ہمارا بچہ ٹین ایج میں جا رہا ہے تو یا ہے ٹین ایجر, تو ہم اس کو کیسے ایسے جملے بول سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بانڈنگ اس سے جو ہے وہ زیادہ قریب سے قریب تر ہو جائے. ایک صاحب تھے, ان کی میں ایک چھوٹی سی اسٹوری بتاتی ہوں. ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا, اس کے بعد میں آپ کو سینٹینسز بتاتی ہوں. تو ان کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے, پٹائی بہت کرتے تھے. تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے نا تو آپ کچن میں جائیں اور آپ اخبار رکھے ہوئے یا کوئی کاغذ ہو ان کو جمع کریں اور جا کے اس کے بعد پھر اس کی پٹائی لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر ان سے پوچھا کہ نیکسٹ میٹنگ میں کہ کیسا رہا آپ کا, تو انہوں نے کہا کہ جب بائی ٹائم میں کچن میں جاتا تھا اور اخبار لپیٹتا تھا اور پھر جا کے اس کو مارتا تھا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. تو دیٹ واز اے بگر بوائے. پھر ان کے ریلیشن شپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اچھے ہونے شروع ہو گئے. تو اچھا, اب آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ریٹرین کریں, آپ کو اپنے اندر نا ایک ٹیپ ریکارڈر فٹ کرنا پڑے گا. تو ایک ٹیپ ریکارڈر فٹ کرنا پڑے گا, اس میں اس کے اندر جو ہے نا اچھے جملے بنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل میری بیٹی میتھس میں اچھی نہیں تھی اور میں سوچتی تھی کہ یہ بالکل میتھس اچھا نہیں پڑھتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ پتہ نہیں بالکل ڈمبو ہے, کیا ہے, کس طرح ہوگا. تو پھر میں سوچی تھی کہ اچھا میری خواہش ہے کہ میتھس اچھا پڑھے, اگر وہ نہیں پڑھتی تو اس میں کیا قصور ہے اس کا. تو I have fixed a tape recorder in my stomach and I kept on reading. میری بیٹی بہت اچھی بچی ہے اور وہ اچھا پڑھتی ہے, ٹھیک ہے. I was telling it to myself first. میں اپنے آپ کو جملے جو میں بولوں گی وہ سب سے پہلے مجھے سننے آ رہے ہیں. جب میں اپنے تھاٹس کو چینج کروں گی تو میری فیلنگس خود بخود چینج ہوگی. جب میری فیلنگس چینج ہوگی تو میرا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہوگا خود بخود. تو میرے پاس سے وہ جملے اچھے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اپنے بچوں کو ایسے دیکھیں جیسا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک صاحب سے کوچنگ کری تھی, میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اپنے بیٹے کو آپ دیکھنا کیسا چاہتے ہیں. تو وہ 18 سال کا ہو چکا ہے. تو ان کو جو بات پہ انہیں غصہ آ گیا تھا تو انہیں ان کو بہت ہی زبردست جھڑپ ان کے آپس میں ہو گئی. تو کہنے مجھے نہیں پتا, میں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں نارمل. میں نے کہا نہیں, ڈیفائن کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے کے اندر, کیا کیا کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں آپ, اس کو ڈیفائن کریں آپ. پھر آپ یہ پورے امیجن کریں کہ ہاں دس از دا پرسن دیٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ رائٹ ان فرنٹ آف می, اینڈ ویژن تو کریں. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایسی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں جس طریقے سے آپ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے, جس طریقے سے آپ رسپیکٹ دیں گے بچوں کو, بچے آپ کو ویسی رسپیکٹ دیں گے. اگر ہم کلچر, ہمارا جو کلچر ہے انڈیا پاکستان کا, ہم بچوں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو the sentences that you can say کہ آپ ان کو اپریسیٹ کریں. I'm so thankful تم میرے پانی کے گلاس لے کے آئے. I'm so glad کہ تم نے یہ کر دیا, یا I'm so glad کہ تم نے بن میں پھینک کر آ گئے, کچرا پھینک دیا بن میں. I'm so glad کہ تم نے یہ کر دیا. تو you appreciate, you show your gratitude, you appreciate them, you appreciate their skills. کوئی بیکار کی تعریف نہیں کرنا ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن آپ ان کو تعریف کریں, ہاں تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, زبردست کیا تم نے. I'm so glad کہ you could make out, you could come back on time, یا تم یہ کر سکے. تو جہاں آپ اپریسیشن کرنا شروع کر دیں گے نا, آپ کے پاس سے نا, بچوں کے پاس سے آپ کو اپریسیشن ملنا شروع ہو جائے گا. پھر ہم نے کہا نا کہ بچوں کو کیا ہم یہ کنٹیجیس ہوتا ہے, تو جو اپریسیشن ہے نا یہ بھی کنٹیجیس ہوتا ہے, گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا یہ بھی کنٹیجیس ہوتا ہے. یہ آپ جو ہے نا یہ اپنی فیملی میں لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں دس از دا تھنگ دیٹ
I want to like میں یہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میں شکر ادا کرتی ہوں تو میرے بچے بھی شکر ادا کریں گے. تو when you say positive things تو you are going to expect positive things from them. اور جو ٹین ایجرس جو ہوتے ہیں نا, جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل نا ٹین ڈبے والی ایج ہوتی ہے, جو آپ کو جو بولیں گے نا وہ آپ کو نہیں سننے والے, مطلب وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکیں گے. تو یو نیڈ ٹو لسن ٹو دیم, یو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ود آل یور اٹینشن جسٹ لسن ٹو دیم وٹ ایور دے آر سیئنگ. یو ہیو ٹو ہیو ٹائم فار دیم. Children are the most important asset that you have. You have to listen to them. اور آپ ان کو سنیں, غور سے سنیں کہ وہ آپ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان کو اکنالج کریں. آپ نے ہیئرنگ اور لسننگ میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ ہیئرنگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ہیئرنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نیکسٹ سینٹینس جو ہے نا وہ ہوتا ہے, ریڈی ہوتا ہے نیکسٹ سینٹینس کیا آنے والے. لسننگ میں ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, آلرائٹ اوکے یہ ہوتا, اوکے دس از ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ. اچھا اب تم کیا کرنا چاہتے ہو. وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہے, وہ آپ کو صرف سنا رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو میک اے ڈفرنس. وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مشورہ مانگنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے سن لیں اس کے بعد پھر وہ اگر آپ سے پوچھیں دین یو کین سے دیٹ. تو اب ان کو اسپیس دینا بہت امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو گیو اسپیس ٹو یور ٹین ایجرس, اینڈ دس از اے ویری ویری سینسٹیو ٹاپک. پیرنٹنگ جو ایشو ہوتا ہے نا, پیرنٹنگ ایشوز, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز آور چلڈرن, سو وی نیڈ ٹو کیپ اے میں یہ اسٹرانگ ایڈ بانڈنگ کرنا چاہ رہی تھی سمیہ والی جی بات سے کہ جو ہم ہمیشہ اس پہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی تعریف کریں, تو ایک تو وہ اس لیے وہ سارے وہ فائدے جو سمیہ نے بتایا بہت امپورٹنٹ, بچے کو سیف اسپیس ملے گا, بچہ آپ اپریشیٹ کریں گے, آپ کا اور بچے کا تعلق اچھا ہوگا, بچہ بھی اپریشیٹ کرنا سیکھے گا. لیکن اینگر مینجمنٹ کے اعتبار سے جو کوگنیٹو امپورٹنٹ یہ ہے, جو سمیہ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ جب یہ کہنا شروع کریں گے, جس بات پہ آپ غصہ کریں آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن جو وہ اچھا کرتا ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. جبکہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں. اس کا مطلب ہے آپ کا جو ٹنل ویژن ہے وہ کھلتا ہے, آپ کی پیریفرل ویژن بڑی ہوتی ہے. غصہ اس لیے آ رہا ہے, یہ بھی ایک تھریٹ رسپانس ہوتا ہے کہ غصے میں یا جب آپ اپنے آپ کو اندر تھریٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کی ویژن صرف تھریٹ کے اوپر فوکس ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچے سے اس لیے غصہ ہیں کیونکہ وہ صبح دیر سے اٹھ رہا ہے, اور یہ اس کو آپ ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برباد ہو گیا یہ بچہ, تو آپ کی کانورسیشن ہمیشہ صبح اٹھنے پہ آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے گھوم کے. لیکن جب آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی تم نے کھانا اچھا بنایا تھا, تم نے مما کو لے گئے تھے بازار, تھینک یو سو مچ, تم نے یہ کر دیا تھا, تو آپ صرف بچے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو وہی جو ہم نے کہا تھا سمپیتھیٹک رسپانس کو روک کے اب اپنے ویژن کو بڑا کر رہے ہیں. پیریفرل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ از ناٹ all about not waking up early in the morning, it's about these and these. تو جب آپ کو پازیٹیو چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی تو آپ کو غصہ کم ہونے لگے گا. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یو آر اے فیلئر بیکاز وہ صبح جلدی نہیں اٹھ رہا, لیکن وہ بات بہت اچھی طرح سے کرتا ہے, وہ ٹیبل پہ کھانا لگا دیتا ہے. میری بیٹی چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بہت اچھا رکھتی ہے, اس کی میتھس اچھی نہیں ہے لیکن وہ اسٹوری رائٹنگ بہت اچھی کرتی ہے. سو یو آر ایکچولی ٹیلنگ یور سیلف کہ دس از ناٹ اے تھریٹ. تو آپ کا کام ڈاؤن, وہ جو سوجن ہے, انفلیمیشن ہے, وہ کم ہوگی, ٹھنڈے ہوں گے, اور آپ کو اور بچے کا آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ بچے کے ساتھ ریلیکس انداز میں بات کریں گے, اور اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں. تو یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کا یہ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے تعلق کرنے کے لیے, کہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ آپ کا زیادہ کانورزیشن کن باتوں پہ ہوتا ہے. کیا آپ صرف ڈانٹنے ہی والا ہی کانورزیشن ہے, یا آپ بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ بہرحال یہ کام یہ بہت اچھا کرتا ہے, بہرحال وہ کام بہت اچھا کرتا ہے. اور اچھا ایک اور بات, مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور یہ میرے اوپر بہت اثر کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہگنگ اور کسنگ یہ کتنا زیادہ بہتر. کیا آپ اپنے بچے کو ہگ کرتے, کیا اپنے بچے کو کس کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اب 17-18 ایئرس کا ہے, 14 ایئرس کا ہے, یا وہ 20 ایئرس کا ہے, تو آپ نے اس کو کیا کس کرنا چھوڑ کے نہیں دیا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب اپنے بچے کو ہگ کرتے ہیں تو وہ اس کو لے لیتا ہے یا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے؟ اگر انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ نے اس کو دینا چھوڑ دیا تھا. تو یہ جو فزیکل چیزیں ہیں یہ کام ڈاؤن کرتی ہیں. تو آپ اپنے بچے کو ہگ کریں, اس کو کس کریں, اور اس نے اچھا کام کیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا اور اس کا اچھا. آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کوئی ہر وقت غصہ نہیں کرتی, میں اچھی بات بھی تو بتاتی ہوں. جب آپ خود کر رہی ہوں گی تو وہ بچے کو کہنا نہیں پڑے گا, بچہ خود کہے گا کہ ہاں واقعی مما یہ بھی کرتی ہیں. اچھا بعض اوقات بچے بولتے نہیں ہیں, لیکن جب وہ آپ سے ہر بات پہ مزے سے ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, ہر ڈسکشن کر رہے ہیں, اس کا یہ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کا ریسپانس ہر طرح کا ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ خاموش ہے اور لڑائی, تو پھر آپ چاہے تقریر کرتے رہیں کہ ہم تو ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں لیکن ہو رہی نہیں ہوتی.
یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ. ایک خاتون سے کچھ عرصے پہلے بات کرنے کا موقع ملا. میں ان سے بھی یہی بات پوچھی کہ آپ اپنے بیٹے کو حق کہتی ہیں, تو کہنے یہ ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا, وہ اب 18 سال کا ہو چکا ہے. تو میں نے کہا لیکن ابھی تک تو آپ ان کی مدر تو ہے ہی نا, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مدر نہ ہو, تو مطلب آپ اگر آپ کو حق نہیں کریں گی تو پھر مطلب اس میں کیا نقصان ہے آپ کے حق کرنے میں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں بچوں کو فزیکل جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا ایک بڑی مزے کی میں آپ نبی کو کریم صلی بات, اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنتے تو ان کو پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے, ہمیشہ دیتے تھے. ہم نے کسنگ چھوڑ دیا. ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کرے تھے, کس کرے, تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے, میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے بارے میں ایسے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے یا برا ہے, لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رحم نہیں دیا تو میں کیا کروں. گویا کہ بچوں سے یہ ایموشنل, یہ فزیکلی محبت کا اظہار نہیں کرنا آپ کے دل میں رحم کی کمی کی علامت ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ کہاں لے آئے ہیں, اور بچہ کیسا فیل, اپنے بارے میں یاد کریں کہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے نا کیونکہ ہگنگ وغیرہ, لیکن کسی موقع پر اگر میرے ابا نے مجھے سائڈ ہگ یوں دیا تھا, مجھے زندگی بھر یہ یاد ہے, میرے آنکھوں میں آنسو وغیرہ. ابا کو بولنا تو نہیں آتا تھا کیونکہ ہمارے کلچر میں اباؤں کو بولنا نہیں سکھایا, لیکن ابا نے جاتے جاتے ایسی ہاتھ لگا کے کہا کہ کیسی ہو تم, یا ابا نے ایسی ہاتھ کیوں کر دیا تھا, یا ماں نے کر دیا تھا, تو وہ ابا کے بھی آنکھوں میں آنسو لایا تھا اور آپ کے بھی لایا تھا. اسی طرح مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ عموماً یہ ڈانٹنے والا ہی رویہ ہوتا ہے, اور تعریف کر دیں گی تو کہیں ایسا نہیں بچے خراب ہو جائے. کیا ہوا اگر بول دیں کہ تم بہت پیاری لگی, بہت اچھی, اور گلے بھی لگا لیں اور کس بھی کر لیں, تو کیا ہو جائے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی ذرا اوپر جا رہا ہے, لیکن ایک آدھ سوال کے بعد انشاءاللہ. اور وہ وہی کہ بعض اوقات ہمیں تو غصہ نہیں آ رہا ہے یا ہم غصہ نہیں کریں, لیکن ہمارے سامنے والا غصے میں ہے, چاہے وہ ہمارا بچہ ہے, ہمارا ہسبینڈ ہے یا کوئی اور ہے. اور اس میں بھی 2 سچویشنز ہوتی ہیں کہ ایک صورت میں ہم ہی ریسیونگ اینڈ پر ہیں کہ وہ غصہ ہم پر ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک ویسے ہی یعنی غصے کی حالت میں کسی اور وجہ سے, اور تو اس کو کام ڈاؤن کرنے کا کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. آپ دونوں میں سے جو بھی پہلے بولنا چاہے. جب یہ کروشل کنورسیشن کہتے ہیں نا, جب آپ کے سٹیکس جو ہے وہ بہت ہائی ہوں تو آپ کروشل کنورسیشن کیسے کریں. تو جب سامنے والا غصے میں ہو اور آپ کو اپنی کوئی بات کہنی ہو, فار ایگزامپل آپ کو اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات کہنی ہو اور وہ بہت غصے میں ہو, تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ وہ موقع ہے بھی یا نہیں, اور اس موقع پر نہ بات کریں. آپ تھوڑی دیر ان کو غصہ ٹھنڈا ہونے دیں. مردوں کا ہم تو غصہ کچھ عرصے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی آپ کنورسیشن کرنا چاہتی ہیں یا جو بھی آپ چاہتی ہیں اس کا پہلے آؤٹ کم آپ کے پاس ہو کہ آپ چاہتی کیا ہیں اس کنورسیشن کے بعد. فار ایگزامپل اگر یہ والی پوری ٹاک ہو رہی ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہو, یہ ہونا کہ کچھ چند ٹپس اینڈ ٹیکنیکس خواتین کو مل جائیں. تو واٹ از دی آؤٹ کم آف یور کنورسیشن جو آپ چاہتے ہیں وہ. اور جب اسٹیکس ہائی ہوئے نا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا, کہ اسٹیکس آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے حالات ایسے ہیں کہ ذرا سی بھی تیلے لگائے اور آگ لگ جائے. تو اگر اسٹیکس اگر اس وقت ہائی ہو تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اپنا انٹینٹ پہلے چیک کریں کہ میرا انٹینٹ اچھا ہے بات کرنے کا, اور اس وقت میں انٹینٹ جو میرا اچھا ہے اور میں آؤٹ کم کیا چاہ رہی ہوں, اور میرے کیا سیفٹی نیٹ ورک ہے. ایسا نہ ہو کہ میں سامنے والے کو بالکل گچھاڑ میں لگے کھڑا کر دوں اور بالکل ایسا سچویشن میں ہو جائے. تو ایک ون ون سولوشن, ون ون سچویشن مجھے چاہیے. تو میں کس طریقے کی کنورسیشن کروں تاکہ غصہ بھی سامنے والے کو نہ آئے اور ایموشنل سیفٹی میرے پاس پرووائڈیڈ میں نے کی ہوئی ہو, اور پھر میں کنورسیشن وہاں پر کروں. جی جویدی آپ کچھ کہیں. میں نا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسی سچویشن میں جب اینگر ہو رہا ہو تو آپ پیسو پارٹیسپینٹ بھی بن سکتے ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپینٹ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اچھا ہے. تھنک گڈ اباؤٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, سو جسٹ لائک اے ڈاکٹر. جب میں بالکل ارلی کریئر میرا جو تھا جس زمانے میں, تو جب میں جونیئر ڈاکٹر کے طور پہ کام کری تھی, ہمارے پاس کوئی مریض آتا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے ساتھ پہلے دن ایمرجنسی میں ہوا کہ میں پہلے دن گئی ہوں, پہلا پیشنٹ میرے سامنے آیا اور جب اس کی پلس چیک کی نا تو پلس 0 تھی. کین یو امیجن, اس کا بلڈ پریشر 0, اور وہ عورت باتیں کر رہی تھی. صحیح ہے, تو میری تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا, مجھے لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں. پھر اس سے چیک کیا, اس سے بھی یہ آیا, اور پھر دوسرے نے مجھے کہا کہ اس پرسن کو اس میں بھیجو, ریسسیٹیشن روم میں بھیجو. اس کو بھیجا, وہ عورت مر گئی. ٹھیک ہے, یا جب میں شروع میں کام کری تھی تو مجھے کسی نے غصہ کر رہا ہے, کوئی مریض آیا اور وہ چیخ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے. تو دیکھیں, تو اس نے مجھے یہ سکھایا تھا پہلی دفعہ والے بندے نے کہ یو آر اے ڈاکٹر اینڈ دس از اے پیشنٹ. اگر آپ
نے اس بندے کے فیلنگس کو, اس کے ایموشنس کو ریفلیکٹ کیا تو آپ مینیج نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. تو اگر مریض گھبرایا ہوا ہے, ڈر رہا ہے, اس کی حالت خراب ہو رہی ہے, اور آپ بھی گھبرا جائیں اور آپ بھی ڈر جائیں, تو آپ مریض کو مینیج نہیں کر سکیں گے. تو اسی طرح جب آپ کا بچہ غصہ کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تو یو آر اے ڈاکٹر. آپ چاہیں تو بچے کو ریفلیکٹ کر دیں, آپ بھی چیخیں, آپ بھی غصہ کریں, آپ بھی پریشان ہو جائیں, آپ بھی گھبرا جائیں, تو آپ مینیجر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ مینیجر بننا چاہیں تو ایکٹ لائک اے ڈاکٹر. تو میں نے اس ڈاکٹر سے یہ سیکھا, اپنے جو سینئر ڈاکٹر تھے, جو میرے جان نکل رہی, میرے سر میں درد ہوا, اچھا مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یو آر ود ڈاکٹرس, ہم آپ کو. تو وہ جو ایک کام آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرس کس طرح بہیو کرتا ہے, تو بالکل اسی طرح بچے کے لیے خاص طور پہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا برین بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور بہت ہی ٹائنی سی, اتنی سی ٹائنی سی جگہ میں ہنگر, تھرسٹ, سلیپ, اینگر, سارے ایک ہی جگہ پہ سینٹر ہے اس کے. تو ہمارے لیے کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے اپنے ایموشن کو پتہ کرنا. بچوں کے لیے, اور یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بچے کو غصہ نہیں آ رہا ہو, اس کو بھوک لگ رہی ہو, بچہ تھکا ہوا ہو, بچے کو کچھ اور بات ہوئی ہو. تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں سیلف کیئر ٹیکنیک ہم نے نہیں ڈسکس کی. ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ پانی پی لیں, ہو سکتا ہے آپ کھانا کھا لیں, کہتے ہیں شاور لے لیں, سو جائیں. تو کیا پتا آپ ٹائرڈ ہو, کیا پتا آپ ہنگری اور تھرسٹی ہو. تو یہی آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ایموشنز ڈیولپ نہیں ہوتے, تو اس کو اور بھی بتانا نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں غصے میں نہیں ہوں بلکہ میں ٹائرڈ ہوں. تو مائیں جو ہوتی ہیں, اچھی مائیں, وہ پہچان جاتی ہیں جب اس کو کھانا نہیں ملا ہوتا نا, اس کا غصہ آتا ہے, کھانا کھا لیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کام رہیے, بچے کو ڈرنک آفر کیجیے, جوس چاہیے, پانی چاہیے. یہ میں نے بچوں کی اینگر مینجمنٹ کی کلاس لی تھی, ان کو بھی یہ بتایا تھا کہ دیکھیے کہیں آر یو ہنگری, اور کیا آپ اپنی فیوریٹ فوڈ کھانا چاہتے, تو آپ یہ چیز بچے کو مینیج کر سکتے ہیں کہ کھلا دیں, کچھ پلا دیں, اچھا تم سو جاؤ, سو کے اٹھو, ہم پھر اس پہ بات کریں گے. پتہ چلا وہ تھک کے نیند پوری کر کے آیا, بچے کا موڈ ہی بدلا ہوا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں, مینیجر کی طرح اس کو ڈیل کریں, اور بعد میں پھر اس کو ٹاک کر لیں کہ اس پہ کیسے ہو. جس طرح ہم اپنے آپ کو کمیونیکیشن اسکلس ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سیکھیں یا پھر اپنے ایموشنس کو بتانا, اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے نا کہ آپ کو اگر یہ غصہ آ رہا ہے تو کس وجہ سے آ رہا ہے, نا ایکسپریس ایموشنس, کہ کیا چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے, تو what are you feeling right now. تو اگر بچوں کو شروع سے ہی سکھانا شروع کر دینا تو وہ ٹرین ہو جائیں گے, by the time they reach a teenager they will be able to communicate better کہ ہاں مجھے یہ چیز ہو رہی ہے, میرے پاس یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ میرا غصہ آیا تھا. تو میرا خیال ہے آئی تھنک ایموشنس ایکسپریس کرنا نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ چیز ہمیں بھی لرن کرنا ہے, بچوں کو بھی سکھانا ہے. اس کے کچھ جملے ہیں, وہ یہ کہ سب سے پہلے کہتے ہیں ایکنالج. آپ بچے کو یہ کہیں کہ آئی کین سی یو آر اینگری, آئی کین سی, میں دیکھ رہی ہوں کہ بھائی نے تم سے کھلونا چھین لیا ہے. تو وہ بچے کو وہ بچہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ بتانے نہیں آتا کہ میں کس بات میں غصے میں, اور کبھی وہ چیخ رہا ہوتا ہے اس سے میرے کھلونا لے لیا, مجھے یہ. تو آپ آرام سے بولے کہ اچھا بھائی, تو اس کو پتہ چل گیا کہ مما کو پتہ ہے, کمیونیکیشن ہو گئی ہے. اچھا پھر آپ کھانا دیں, یہ دیں. ایک ہوتا ہے پریونٹ کریں. آپ پہلے سے, جب میں بھی نئی ماں بنی تھی تو ہماری ایک بہت بڑی سینئر تھی, انہوں نے کہا کہ بچے کو پہلے سے دیکھ لو, کھانا ٹائم پہ دیا ہوا ہے, چیزیں اس کی جگہ پر ہیں, بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے. تو اگر ہم بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں اور مینیج نہیں ہوتے تو ہمارے گھر میں پھر غصہ, بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ایک پرابلمز یہ ہیں کہ چونکہ ماں کھانا پکانے میں لگی رہتی ہے تو بچہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور بچے کو ہر وقت رونے اور چچڑے ہونے کی عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ بچے کی ڈیمانڈ ماں پوری نہیں کری ہوتی, دوسروں کی اس میں لگی رہتی ہے. یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے ہم اتنے بزی ہیں, یا فرض کیجئے ہم جاب کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو تو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. تو آپ نیگلیکٹ نہیں کریں, بچے کی ڈیمانڈس کو پورا کریں, ہارم نہیں کریں, اس کو آفر کریں, بعد میں اس سے ٹاک تھرو کریں, تو کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا تھوڑا بڑوں پہ بھی بات کر لیں کہ اگر کسی بڑے کو غصہ آ رہا ہو, اور اس میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ اگر وہ غصہ آپ پر ہو, جیسے ہسبینڈ ہو سکتا ہے آپ پہ غصہ کرے, ریسیونگ اینڈ آپ ہوں, اور یا ویسے ہی ایک ماحول ہے, گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں کسی کا ٹیمپر ہائی ہو گیا, ٹیمپریچر ہائی ہو گیا اور بات ہو گئی, تو اس وقت اس کو کیسے کام ڈاؤن کریں؟ کیا یہ کہیں اس کو ریکگنائز کرائیں کہ بھائی آپ کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے, اس سے تو اور بندے کو غصہ آئے گا, یا اگر یہ کہ مطلب اس کی کیا ٹیکنیک ہے, اس سچویشن کو بندہ کیسے ہینڈل کرے جس کو غصہ نہیں آ رہا؟ خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے میرے خیال ہے اس وقت, یعنی کہ آپ تھوڑی دیر خاموش اگر ہو جاتے ہیں, اور آپ اس کے بعد پھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ ایسا کریں.
تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک خاتون جن کی کوچنگ ہو رہی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ ان کے ہسبینڈ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. انہوں کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت غصے میں آ جاتے ہیں, اور لیکن جب غصے میں آتے انہوں نے اس کا اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا کہ جیسے ان کے ہسبینڈ غصے میں آتے تھے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی تھی. جیسے شروع میں ذکر کیا نا کہ آپ پانی پی لیں یا پھر آپ اپنی جگہ چینج کر لیں, اسی طریقے سے آپ ادھر ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, اور پھر معاملہ کو ٹھنڈا ہونے دیں تھوڑا سا, اس کے بعد پھر آپ کریں, تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے آپ ہینڈل بھی کر سکیں. کیونکہ آپ کا اپنے ایموشن جب ہائی ہوتے ہیں نا تو آپ خود بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں بول سکیں, نہیں مطلب بول نہیں سکتے اس وقت. صحیح. غلط ایک ٹپ یہ ہے جی کہ جی خاص طور پہ جو اب کسی نے کہا اپنے بچے کو تو سنبھال لیتے ہیں, اپنی ساس کے بچے کو سنبھالنا مشکل ہے. لیکن میں اس پہ کہتی ہوں کہ جتنی ہم نے آج باتیں کی بہت اچھی ہے. اگر ہم ان میں صرف 15%, 20%, 25%, 50% کو اچھا ہے. آخری ٹپ یہ کہ جب ساس کا جو بیٹا کچھ زیادہ ہی پرابلم کر رہا ہے تو بردرس کو کہیں کہ وہ اینگر مینجمنٹ کے پروگرامز بھائیوں کے لیے بھی رکھیں. ہر چیز عورتیں نہیں کر سکتی, ہر چیز ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیٹ می سے دس, اگر ایک بندہ ابیوزو ہے, اگر اس کو اگریسو ہے, اچھا اب آپ یہ کہیں کہ بھائی بہت سارے ہمارے میاں تو بہت ہی غصے والے, ان کو کاؤنسلر کے پہ لے جائیں, تو موسٹ کامن 97% رسپانس یہ ہے, بلکہ 99 کہتے ہیں. پتہ نہیں میں جو کہ بہت امید والی بندی ہوں اس لیے میں 97 کہہ رہی ہوں, کہنا مجھے 99 چاہیے تھا, اور وہ 1% مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کہا ہو یس, لیکن میں پھر بھی چلو 99 کہہ دیتی ہوں. نہیں, کاؤنسلر کے پاس تو وہ جائیں گے نہیں نا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, عورت کے اوپر نہیں ہے سارا کچھ سنبھالنا. تو آپ پھر میں یہ کہتی ہوں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ تو جائیں گے ہی نہیں, اور کوئی معاشرہ بھی آدمی کو سمجھانے پہ تیار نہیں ہے کہ تم بھی جاؤ اور اپنا دیکھ لو, تو پھر آپ صرف یہ کریں اپنی زندگی خود سے بنا کے کوشش کریں کہ اچھی گزرے. آئی ایم سوری اب میں روڈ فیل کری ہوں گی, اب میں ایک اچھی مشرقی بیوی ساؤنڈ نہیں کری ہوں گی, لیکن دس از دی اینڈ. آپ مجھے یہاں پر لے کے آئے کیونکہ آپ نے صحیح چیزیں تیار کر لی. آپ کو پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ کو بھی اینگر مینجمنٹ اور کاؤنسلنگ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ اس کے گھر والے, کبھی کبھار آپ کے گھر والے اور سارا معاشرہ کہہ رہا ہے مرد کو کون سمجھا سکتا ہے. تو آئی ایم سوری ٹو سے پھر خواتین سے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ آپ بس اتنا مینیج کریں جتنی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں, اپنا رکھیں زندگی میں اور اچھی چیزیں دیکھیے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی اور خوشیاں صرف ان سے وابستہ تو نہیں ہے. تو آئی ایم سوری آخر میں بات ذرا ویسی ہو گئی, لیکن نہیں جویری, I'm so agree with you. I'm so sorry I so much agree with you. میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کو آپ کی اپنی زندگی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے شوہر کے اراؤنڈ ہی گھومتی رہیں سارا وقت. آپ کی جب تک اپنی زندگی نہیں ہوگی, آپ کی اپنی دلچسپیاں یا آپ کا کوئی ایسا کام جس میں آپ لگی ہوئی ہو, تو اس میں آپ کو سارا وقت کہ اچھا ان کا غصہ آ گیا, اب فلانا ہو گیا فلاں گیا, تو پھر آپ کی زندگی وہیں گھومتی رہے گی. You need to have your own life as well. ابھی کبھی اپنے لیے میک اپ کیا کریں, میاں آپ کو میک اپ کو شوق تھا, آپ کے میاں نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, رات کے 2 بجے اٹھیے, پورا میک اپ کیجیے, آپ بولے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں, اپنے لیے کریں, ہر وقت ان کے لیے نہ کریں, اپنی سہیلیوں کے لیے کریں. دیکھیں آپ دونوں کی ان باتوں سے نا پورا چیٹ باکس جو ہے وہ بھر گیا ہے ماشاء اللہ. صحیح. تو لیکن بس میں ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ ہم اس کو ریپ اپ ہی کرتے ہیں, ٹائم سے کافی اوپر ہو گیا ہے. اور وہ میری مراد اصل میں یہ تھی کہ بڑوں کے ساتھ مثال کے طور پر کبھی ہم دوستوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی اور کو غصہ آ جاتا ہے, تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. ناٹ اونلی چونکہ آج کل ہم گھر میں ہی ہیں, ہسبینڈ ہی ہمارے بڑے ادھر ہیں, تو اس لیے اس میں اگر کوئی بات اضافہ کرنی ہو تو کریں, نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جویریہ میں بتاؤں, ہاں, یا کوئی بھی آپ سمجھا یا نہیں کرنی تو تب بھی بتا دیں تاکہ ہم پھر ویٹ نہ کریں انشاءاللہ پھر اس کو. بڑوں سے بات کرنے میں اگر وہ غصے میں اور کیسے بات کریں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس رسپیکٹ کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرنی ہے, خاص طور پہ کسی کے ان لاز اگر ساتھ رہتے ہیں اور آپ کا فرکشن ہے ان کے ساتھ, تو آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائے اس وقت. لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کیسے بلٹ اپ کر سکتی ہیں ان کے ساتھ, اور اگر آپ کا ہر وقت ہی فرکشن ہو رہا ہے تو پھر دین یو نیڈ ٹو سی دا روٹ کاز آف دیٹ فرکشن, کہ آپ کا فرکشن ہر وقت ہو کیوں رہا ہے, کہ آپ تو آپ کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے کیا کامن گراؤنڈز ایسے ہیں جن کے اوپر آپ بات کریں جہاں پر آپ کا فرکشن نہ ہو. میں تو یہ خواتین کو کہتی ہوں کہ اپنی ساس سے اور اپنے سسر سے پوچھیں کہ ان کے بچپن کی باتیں کریں, یا ان کی اچیومنٹس دیکھیں, یا ان کو کیا کیا چیز اچھی پکانی آتی تھی وہ ان کے اوپر بات کریں, تاکہ آپ کی کامن گراؤنڈز ایسے بننا شروع ہو جائیں, تاکہ ان سے جو ہے نا آپ کی پھر فرکشن اتنی ڈیولپ نہ ہو, اور وہ آپ کے ساتھ ایک سمجھے باہمی معاملہ ایک طے ہو جائے, سمجھے باہمی رشتہ داری جو ہے یا پھر whatever relationship better ہو جائے اس سے. صحیح, ٹھیک ہے.
انشاءاللہ یہاں پر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ ہی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ہو بھی سکتا ہے کچھ تشنگی ابھی بھی محسوس ہوتی ہو. ظاہر ہے ہر جتنے ہم انسان ہیں ہر ایک کے معاملات الگ ہیں اور انڈیویجول کیسز بھی الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ایز اے مطلب مجموعی بات کی ہے تو بہت ساری ٹپس ہمیں ملی ہوں گی. ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ ہی کو چینج کر سکتے ہیں, ہم کسی اور پر کام نہیں کر سکتے. تو اس پر سوچیں, اپنے دماغ کو ٹرین کریں, اپنی زبان کو, اپنے ذہن, اپنے الفاظ کی ٹریننگ ہم لیں کہ کمیونیکیٹ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات میں نے پچھلے دنوں پڑھی امام ابن حجر اسقلانی کی اور انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ایک حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے 4 جیمز دیے ہیں, 4 جوہر دیے ہیں, اور ان میں سے ایک کیا ہے, ایک عقل ہے, دوسرا دین ہے, ایک شیم ہے, اور چوتھا جو ہے وہ گڈ ڈیڈز ہیں. اور آگے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 4 جیمز ہیں یہ 4 رویوں سے یا 4 چیزوں سے ریموو ہو جاتے ہیں یا 4 چیزیں ان کو کھا جاتی ہیں. اور اس میں جو انٹلیکٹ ہے اس کو کھانے والا جو بات ہے وہ غصہ ہے. غصہ جو ہے وہ انٹلیکٹ کو کھا جاتا ہے. جیلسی یا حسد جو ہے وہ دین کو کھا جاتا ہے, اور خواہشات نفس شرم و حیا کو کھا جاتی ہیں, اور غیبت جو ہے وہ اچھے اعمال کو کھا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو آج ہماری گفتگو تھی وہ غصے پر تھی. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک باشعور, باعقل اور بہت ذمہ دار انسان ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا غصہ ہم اس کو کتنا کنٹرول کر پا رہے ہیں, کتنا مینیج کر پا رہے ہیں, کہنا زیادہ صحیح ہے, اور تاکہ اس کے غلط اثرات ہم پر اور ہمارے بچوں پر تو نہیں پڑ رہے, اور ہم جب اگر کسی مسئلے میں ہیں تو ہم اس مسئلے کا شکار نہ ہوں بلکہ اس کے حل کی طرف جائیں. یقیناً آج کی گفتگو سے آپ لوگوں نے, آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. چند باتیں بھی اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف بڑھیں گے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنے مہمانوں کا بھی, جویریہ کا بھی, سمیہ کا بھی, اور آپ سب کا بھی جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا. انشاءاللہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اور جو ہمارا فیس بک چینل ہے اس پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آرٹ جنریشنز آرٹ فیوچر کے نام سے اس چینل کا نام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ سڈنی میں ہماری مختلف مقامات پر مختلف کلاسز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بچیوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. تو جو آپ لوگ جن لوگوں کا اندازہ نہیں ہے, جو فلائر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا اس پہ جو دیا گیا نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی بچیوں کو اٹیچ کر سکتے ہیں. ویکلی بیسس پر بھی کلاسز ہوتی ہیں, منتھلی بھی, 15 ڈیز پر بھی. تو جہاں پر آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ جوائن کر لیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس گفتگو کو, اس پینل ٹاک کو اور جتنی باتیں آئی ہیں ہمارے لیے سود مند بنائے اور ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جائیں انشاءاللہ. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.